الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ سورہ معارج کی ان آیات پر کافی عرصے سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا وہ ہمیں معلوم ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے؟ ایک پانی سے بنایا انسان کو، تو انسان کی جس چیز سے انسان بنا ہے وہ کوئی سونے چاندی یا کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں، مشک و عنبر کی مٹی نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ ذرا کوئی صاحب دیکھیں بیان میں خواتین بھی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ میں پھر بالکل خواتین کے حوالے سے کوئی بیان میں بات ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ خواتین پھر کٹ جاتی ہیں بیان سے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے کام کی تو کوئی سیاسی باتیں بھی آ جاتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ مسجد کے خادم اچھا ہیں، چلو پھر ٹھیک، تاکہ کوئی ایسی بات ہو نا جامع سی، جو کچھ احکام تو مردوں کے ساتھ خاص ہے نا۔ اب میں داڑھی پر بیان کر رہا ہوں تو وہ خواتین کہیں گی اس کا ہمارے سے کیا لینا دینا بھائی، تو آدمیوں کا حکم ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا ہے، جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو انسان کی فضیلت پر بیان چل رہا تھا۔ انسان کی فضیلت اس باڈی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو جو بنایا ہے سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ سب سے خوبصورت کا مطلب باقی مخلوق کی نسبت، باقی مخلوق سے اگر آپ کمپیئر کریں گے انسان کو، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے، سائڈ پہ، باقی مخلوق سے اگر آپ انسان کو کمپیئر کریں گے تو انسان سب سے زیادہ حسین ترین مخلوق ہے، لیکن ویسے کوئی بہت بڑی حسین مخلوق نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ کیوں حسن ہے اس میں بھائی، کس چیز سے بنائی ہے؟ انسان کی باڈی میں جتنے مسام ہیں ان سے گندگی نکلتی ہے، ناک سے گندگی، آنکھ سے گندگی، کان سے گندگی، منہ سے گندگی، اندر کھولو تو گندی گند بھرا ہوا ہے۔ مرنے کی دیر ہوتی ہے، ایک آنکھ لگتی ہے اور پھر وہی جرمز ہماری اس گندگی کو کھانا شروع کرتے ہیں، وہی کیڑے پڑتے ہیں، جو حال ہوتا ہے ہمارا۔ تو اب فضیلت یعنی ہماری جو ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، یا حقیقت میں جو ہماری ویلیو ہے وہ اس باڈی کی بیس پہ تو ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جس کی بیس پہ ہم کسی کو ویلیو دیتے ہیں۔ طاقت کی بیس پہ بعض دفعہ ویلیو دی جاتی ہے کہ بہت پاورفل ہے، تو کیا انسان بہت پاورفل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی زندگی 60-70 سال سے زیادہ آگے لے جا نہیں سکتا یہ۔ یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اتنا پاورفل ہے، چاند پہ پہنچ گیا، یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا۔ وہ بھائی یہ پوری کائنات کے لحاظ سے دیکھا جائے نا تو چاند سورج بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے قریب قریب کے، یہ تو چونکہ پہلے یہ ممکن ہی نہیں تھا، ناممکنات میں سمجھا جاتا تھا، اب ممکن ہو گیا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں بہت پاورفل۔ وہی سائنسدان جو چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اگر سمندر کا طوفان آئے بچا سکتے ہیں، زمین میں زلزلہ آئے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب جاپان دیکھو زلزلوں میں اکثر زلزلوں کا شکار ہوتا ہے، کتنی ٹیکنالوجی میں کتنا آگے جا چکا ہے، لیکن ذرا سے زمین ہلتی ہے تو سارے دائیں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہواؤں کا نظام تھوڑا سا چینج ہو جائے، ہوائیں ایسے گھما گھما کے ہمیں لٹو کی طرح اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں، پانی قابو سے باہر ہو جائے تو کیا تباہیاں مچاتا ہے پانی۔ تو کوئی اوقات نہیں ہے، نہ طاقت ہے نہ خوبصورتی ہے، جس چیز سے بنائے وہ بھی ایویں ہی ہے، غلیظ پانی ہے جس کو سڑایا گیا، پکایا گیا، اس کو سڑا سڑا کے ستار صاحب کو، جمشید صاحب کو، غفار صاحب کو، سبکتگین صاحب کو بنایا گیا۔ تو اوپر کی لیئر اللہ نے ذرا اچھی سی لگا دی ہے، بس اوپر کی لیئر، اسی پہ لیئر پہ مر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ یہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، معشوقہ پہ مر رہے ہیں، اتنی حسینہ اتنی حسینہ۔ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے تھوڑا سا لکوہ ہو جائے، تھوڑا سا لکوہ ہو گیا، تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ لکوہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تھوڑی سی نس ہے دماغ کی، ہلکا سا اس میں بلاکیج ہوتی ہے، یا کوئی نس وس پٹھے کھنچ جاتے ہیں تو پوری الائنمنٹ آؤٹ، گاڑی کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جائے، اتنی بری نہیں لگ رہی ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے
کہ آپ یوں چلا رہے ہو جا ادھر کو رہی ہے، لیکن انسان کی الائٹمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو جائے تو پورا فرمائی خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا، حسن و جمال خراب ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی اللہ نے لیئر لگا دی ہے اور ہماری برائیوں پہ خامیوں پہ اللہ نے اسکن کا ایک پردہ ڈال دیا ہے. تو بار بار میں یہ مضمون کو کیوں پکا کر رہا ہوں بھائی، میری اور آپ کی فضیلت یا تو اس بیس پہ ہوگی کہ میں اور آپ بہت خوبصورت ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور اگر جو تھوڑی بہت ہمیں خوبصورتی نظر بھی آ رہی ہے نا وہ بھی تھوڑے دن کی ہے. وہ بھی کیا ہے، جوانی میں ہوتا ہے خوبصورت، اس کے بعد تھوڑا سا جب آگے چلنا شروع ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، چہرے پہ جھریاں آتی ہیں، بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لو 20 سال پرانی اپنی تصویریں نکال کے دیکھا کرو، 20 سال کے بعد دیکھو. میں 2019 کی دیکھ رہا تھا اپنی تصویر ویڈیو پہ، میں نے کہا یار بڑا ینگ لگا ہے بھائی. 2025 میں وہ تھوڑا سا جغرافیہ چینج ہو گیا. آپ جتنی ایکسرسائز کر لو، جتنی اچھی خوراکیں کھا لو، بھائی صاحب بڑھاپا کیا ہوگا؟ روک سکتا ہے کوئی؟ نہیں روک سکتا، بڑھاپا آئے گا. تو ایک تو حسن ہے نہیں، دوسرا ہے وہ بھی تھوڑے دنوں کا، بہت تھوڑے دنوں کا ہے. اللہ تعالیٰ کو خواتین نے زیادہ حسن دیا، وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، ان میں بڑھاپا مرد سے بھی زیادہ جلدی آ جاتا ہے. ان کا جو ہے نا وہ سسٹم ایسا اللہ نے بنا دیا کہ وہ جلدی بوڑھی ہو جائے. تو ان کو تو کہا کہ تم نے تو اترانا ہے ہی نہیں، اترانا ہی نہیں ہے، بے پردگی نہیں کرنی، کیونکہ جس کو اللہ نے حسن دیا ہو نا وہ بے پردگی کرنا شروع کر دیتی ہیں، فیشن شو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ماڈل بننا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی خواتین سمجھتی ہیں ہمیں جب اللہ نے بیوٹی دی ہے تو ہم اس کو کیش کرائیں، اس سے ہم پیسہ کمائیں، اس سے ہم عزت کمائیں. او بھائی آپ کی بیوٹی جلدی ختم ہو جائے گی، آدمی کی پھر بھی چلتی رہے گی. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی ایئرپورٹ پہ، ان کو ایک خاتون ملی، وہ تھوڑے موٹیویشنل اسپیکر بھی رہے ہیں. تو ایسے لوگ جہیں کسی کو مل جاتے ہیں تو لوگ آ کے دکھڑا سناتے ہیں. تو بیچاری ڈپریشن میں تھی. اس نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے؟ اس نے پھر اپنی وجہ بتائی کہ میں ایک ماڈل تھی، کمپنیوں میں بہت مہنگے مہنگے اشتہار، یعنی جو ایڈ چلتے تھے اس کے مجھے بہت مہنگے پیسے ملتے تھے کیونکہ یہ خوبصورت تھی. کہہ رہی 8-10 سال میں کیا ہوا کہ وہ میرا تھوڑا سا حسن و جمال خراب ہونا شروع ہو گیا. میں نے ایکسرسائز کی، ڈائٹنگ کی، لیکن کون بریک لگا سکتا ہے کوئی بڑھاپے کو؟ نہیں ہو سکتا نا. کپڑے میں بل آ جائیں استری کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن چہرے پہ جب جھریاں آتی ہیں استری کر کے ٹھیک ہوتی ہیں؟ ایک بچہ جو تھا نا استری کر رہا تھا، ایک بچے نے دیکھا کہ کوئی استری کر رہا ہے کپڑوں پہ، کسی نے بچے نے پوچھا ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا شرٹ پہ بل آ گئے ہیں اس کو سیدھا کر رہا ہوں. ابو دادی کے بھی کر دیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بھی چہرے پہ کیا ہیں، بل آئے ہوئے ہیں، دادا کے بھی کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ سیدھا. اچھا آج کل پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، کھچاؤ کر کے کھینچ کے وہ سیدھا ویدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے تھوڑا اور ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے انسان. اس کے اور سائڈ افیکٹ ہیں، جو مائیکل جیکسن یہی تو کرتا تھا، مر ہی گیا اس سائڈ افیکٹ سے. تو وہ نہیں ہو سکتا بھائی، جو بڑھاپا ہے وہ نہیں واپس جا سکتا اور وہ آئے گا. زمین آسمان کا زور لگا لو، قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. ایک ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی میڈیسن ہو جو بڑھاپے کو روک دے کائنڈلی، کوئی ایسی ایکسرسائز ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، اٹ ازنٹ پاسبل. ڈاکٹر صاحب ذرا قرآن سنت جانتے بھی تھے، تو میری طرف دیکھا، مجھے کہا کہ بتائیں مولوی صاحب یہ جو قرآن میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں اس کو بچپنے کی طرف لوٹاتے ہیں، یعنی کمزوری کی طرف لوٹاتے ہیں. یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. انہوں نے کہا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم جوانی سے طاقت سے کمزوری کی طرف لے کر آئیں گے، تو قرآن کا کہا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کا مطلب کمزوری آئے گی. ہاں تو صحت کا بہت زیادہ خیال کرے گا، تھوڑا سا بڑھاپا تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا. جو زیادہ خیال نہیں کرے گا وہ تھوڑا جلدی آ جائے گا. یہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، یہ جو ڈائٹ پلان اور یہ وہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس سے فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں، اور کرنا چاہیے پلان بلان، لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھو 20-30 سال کے ہوتے ہو، کچھ بھی کھا لو پھر بھی 20-30 سال کے ہی رہتے ہو آپ. ایسا نہیں ہوتا 20-30 سال میں آپ نے صحت کا بالکل خیال نہیں کیا تو 80 سال کے لگنا شروع ہو گئے. نا 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 نا، جوانی میں کتنی ہی آپ بد پرہیزی کرو گے لگو گے پھر بھی 20-30 سال کے ہی. بازو میں طاقت ہوگی، مکے میں بولو طاقت ہوگی،
چماٹ لگاؤ گے گرے گا سامنے والا. چاہے بد پرہیزی کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا, کھچڑی کوئی پروٹین نہیں اور یہ نہیں, لیکن لیکھنے میں لگے گا بھائی. اور جب 80 سال کا ہوگا تو جم جا رہا ہو, جو بھی کر رہا ہو, ہوگا وہ کیا, وہ پاور نہیں آئے گی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد کنت ایام الشباب. ایک شاعر نے کہا ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا لگے جیسا تو جوانی میں لگا کرتا تھا, تو یہ ہو نہیں سکتا. لقد کذبتک نفسک لیس ثوب دریس کالجدید من الثیاب. کہتے ہیں بھائی پرانا کپڑا نیا نہیں لگ رہا ہوتا تو پرانا آدمی کہاں سے نیا لگے گا. کپڑا پرانا ہو جائے نا, صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے, پرانے نئے کپڑے کی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے. تو پرانا کپڑا نیا نہیں لگتا بھائی, تو پرانا آدمی اور پرانی عورت کہاں سے نہیں لگے گی, تو ہو نہیں سکتا. تو طاقت کا یہ حال ہے کہ تھوڑے دن کا حسن ملتا ہے, تھوڑے دن کی طاقت ملتی ہے, وہ بھی کمزور ہونا. بروس اس کو دیکھو, وہ بھی آج کل جو آ رہا ہے, وہ محمد علی باکسر تھا نا, زندہ ہے بھی, انتقال ہو گیا. مجھے کسی نے بتایا اس کے راشا ہے, کتنے لوگوں کے جبڑے پھاڑے ہوں گے, کتنے لوگوں کے منہ توڑے ہوں گے. اب کیا ہے ہاتھوں میں راشا. راشا سمجھتے ہیں, گلاس پکڑے گا تو یوں 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 کانپے گا گلاس, یوں یوں کانپے گا. کھانا کھائے گا تو یوں 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 پلیٹ ہلے گی. لقمہ لے گا تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی, یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. ہم ہوتا پتہ ہے کیا ہے انسان کو, بڑی پرابلم انسان کے ساتھ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے دو کیریکٹر ہوتے ہیں, ایک کمزور اور غمزدہ اور پریشان حال, اور دوسرے خوش, تو وہ خوش کی طرف زیادہ جاتا ہے. کیونکہ ہر انسان عیاشی چاہتا ہے. عیاشی خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے, غموں کو دیکھ کے ہوتی ہے, بولو نا, خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے. تو غم والی چیز ہٹا ہے. جیسے ریلز کسی کوئی دیکھ رہا ہو, ریلز میں کہیں ظلم دکھایا جا رہا ہو, بچے بھوکے مر رہے ہیں اور خون خرابہ, تو دل خراب ہوتا ہے نا یہ چیزیں دیکھ کے. تو انسان کہتا ہے اس کو ہٹا. اور کوئی ناچ گانے کی ریلز آ رہی ہوں, ڈانس مانس آ رہا ہو, کوئی کامیڈی آ رہی ہو, تو ادھر اس کے لائک زیادہ ہوں گے. کیوں ہوتے ہیں؟ انسان چاہتا ہے یار غم کی چیزیں مجھے نہ دکھاؤ, نیند خراب ہوگی میری. لیکن آپ کے نہ دیکھنے سے کیا یہ ہو جائے گا کہ دنیا میں غم ختم ہو جائے؟ بولو, کیا یہ ممکن ہے کہ غم ختم ہو جائے؟ آپ نہیں دیکھ رہے تو اب دنیا سے ختم ہو گیا؟ نا 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 نا. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. ہسپتالوں میں بیماروں کو دیکھنے لوگ زیادہ جاتے ہیں, یا صحت مند لوگوں کی ویڈیوز اور جم والوں کی ویڈیوز اور جو ٹرینرز ہوتے ہیں ڈولے مولے دکھا رہے ہیں ان کی ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی بھی زیادہ دیکھتے ہیں نا. ہسپتالوں میں آپ جاؤ, سروے کرو, انسان کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, ایسے ایسے بیمار نظر آئیں گے آپ کو. کوئی کینسر میں 10 سال سے پڑا ہوا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کسی کا پورا یہ کھا گیا یہاں سے کینسر میں, کوئی عجیب بیماری, کوئی جا کے دیکھو آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم یہ کام بہت کم کرتے ہیں. ہم گھومتے ہیں زیادہ تر صحت مند لوگوں میں, تو انسان کا مائنڈ یہ بن جاتا ہے کہ میں بھی ہمیشہ ایسا ہی خوش رہوں گا. وہ احوال, وہ حالات جو ہسپتالوں میں بیماروں پہ جو حالات آئے ہیں وہ میرے ساتھ تو کبھی آ ہی نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم اپنی دادی کو دیکھتے تھے نا, 85 سال کی تھیں, بوڑھی, ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی, اللہ اللہ کرتے, جھریاں پڑی ہوئی تھیں بہت زیادہ, جیسے ہوتا ہے دادیوں میں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچپن سے ہی ایسی ہیں. ہماری دادی ہمیں جب بتاتی تھی نا, بیٹا ہم تو ایسے بھاگا دوڑا کرتے تھے اپنے گھروں میں, دیوار وہ درختوں پہ چڑھ کے آم توڑتے تھے, پھر وہاں سے چھلانگ لگا کے بھاگتے تھے. یہ کیا؟ میں کہتا میں دادی کہاں سے کر سکتی ہیں بھائی یہ سب کچھ؟ بھائی یہ کیسے ہلیں گی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ, پھر اگر اتنی صحت مند تھی تو ابھی تو ان کو ٹینشن سے مر جانا چاہیے کہ نہ ہلا جا رہا ہے نہ چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہے انسان کی نفسیات؟ یہ ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کو دماغ میں, اس کی میموری میں آ جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور ایسا ہی ہے ہمیشہ سے. تو جیسے آپ کسی بوڑھے کو دیکھ کر بچپن میں یہ ذہن میں آتا ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہے, تو ایسے ہی اپنی جوانی کو دیکھ کر, اپنی طاقت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا. نا 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 نا, یہ غلط فہمی ہے. آپ نے اپنی دادیاں نانیوں کو جیسے دیکھا ہے ہسپتالوں میں لیٹے ہوئے, درد سے تڑپتے ہوئے, اور نہ چلا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ کھایا جا رہا ہے, 10 قسم کی دوائیں ان کے دائیں بائیں,
ہومیوپیتھک الگ، ایلوپیتھک الگ، حکیمی. ہمارے یہاں تو 3 طریقے علاج چلتے ہیں. ہومیوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور حکیمی نسخے الگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایلوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں. 3-4 قسم کے دوائیں بوڑھے ایٹ اے ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں. کھانے سے پہلے یہ شوگر کی گولی کھانی ہے، ایک انجیکشن لگانا ہے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے تاکہ شوگر کنٹرول میں رہے. 20 قسم کے مسائل. تو جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان مسائل میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ سے ہیں، نا وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اس سے بھی زیادہ پاورفل تھے. تو جیسے ہم بیمار کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے بیمار ہے، ایسے ہی ہم اپنی خوشیوں کو اور دوسری خوشیوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ بھی ہمیشہ خوش رہے گا اور میں بھی ہمیشہ ایسے بھاگتا دوڑتا رہوں گا. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ کیسے سمجھائیں یار، یہ نہیں ہوگا. آپ بھی، اللہ سب کو بیماریوں سے پریشانیوں سے بچائے. تو میرے بھائی یہ ہمارے جیسے ہی انسان ہے، کوئی پڑا ہوا ہے، کوئی گرا ہوا ہے، کوئی کٹا ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں اللہ معاف فرمائے گاڑی کے نیچے آ کے کچل گیا، کوئی گولی سے مر گیا، کوئی اس خطرناک بیماری ہو گئی، کوئی جو ہے نقصان ہو گیا، سب کچھ چھن گیا. یہ سب حادثات سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اللہ سب کو بچا کے رکھے. تو یہ جب سب کچھ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہماری اوقات 2 ٹکے کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں سب مقصد اوقات سمجھانا تھا میرا. اتنی لمبی جو میں بات کر رہا ہوں نا، اتنی لمبی جو میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو، ہم دونوں کو اپنی اوقات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حیثیت 2 ٹکے سے زیادہ بولو نہیں ہے. یہ اس سلسلے میں اتنی لمبی بات کی ہے میں نے، جو آپ، میں بھی نہیں سمجھ پا رہا، آپ بھی نہیں. ہم بھی باتیں کر رہے ہیں نا، سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. باتیں کرنا آسان ہے، سمجھنا پڑے. جب احوال آتے ہیں انسان کے اوپر پھر کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، اور پھر کوئی غم میں اس کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا. اکیلے ہو جاتی ہیں. جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں بھول جاتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں میں، مر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں میں، تو سب کچھ بھول جاتا ہے انسان. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا بھائی انسان کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتائیں گے آپ بہت عظیم ہو، قرآن و سنت آپ کو بتاتے ہیں آپ بالکل بھی عظیم نہیں ہو. اگر آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں تو عظیم ہو، 2 چیزیں نہیں ہیں ککھ بھی نہیں ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یہ بتاتے ہیں دنیا کے بڑے انسان، بتاتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے نہیں ہوتے بھائی. اللہ کی نظر میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بونے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. وہ جن کو ہم کہتے ہو نہیں عظیم کامیاب لوگ، بڑے بڑے لوگ، وہ بھائی جان وہ اللہ کہتا ہے وہ بڑے ہیں ہی نہیں. ابو جہل بھی تو سردار تھا نا، اپنی قوم کا بڑا تھا، اللہ کی نظر میں بڑا تھا. بولتے کیوں نہیں؟ کوئی حیثیت نہیں تھی ابو جہل کی. ابو لہب بھی بہت بڑا تھا، فرعون سے بڑا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا مصر میں. ایسا اتنا بڑا تھا فرعون، جو آرڈر دے گا وہ بھی ہو سکتا ہے ورک شاپس کرواتا ہو، لوگ اس سے آ کے پوچھتے ہوں کہ آپ اتنے عظیم انسان کیسے بنے. ہمارے صدر زرداری صاحب کو دیکھ لیں، میں تو کہتا ہوں ان سے سیکھنا چاہیے، آپ اتنے عظیم بنے کیسے؟ کیا خیال ہے، سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ اچھا حضرت کہہ رہے ہیں نہیں سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں یہ تو سیکھنا چاہیے آپ اتنے بڑے بنے کیسے. پھر وہ الگ بات ہے، ہم بتائیں گے کہ بڑے کی ڈیفینیشن کیا ہے، بڑے کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ عظیم لوگ ہیں، گریٹ، دی گریٹ کہتے ہیں نا بھائی، بار بار جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو قرآن کے ریفرنس سے بتا رہے ہیں، میری اپنی بات نہیں ہے. یہ گریٹ نہیں ہے، اس کو گریٹ نہیں بولتے. نہ عزت آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کی عزت زیادہ ہو، نہ پیسہ آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کا پیسہ زیادہ ہو. یہ نکالو دماغ سے. ہم جب مدرسے میں گئے تو ہمارے حضرت نے 8 سال ہماری کھوپڑی سے یہی نکالا ہے، 8 سال یہی نکالا ہے ہماری کھوپڑی سے کہ نہ دولت بڑی، نہ عزت بڑی، نہ شہرت بڑی. تصوف میں خانقاہوں میں یہی تو سکھایا جاتا تھا ونس اپون اے ٹائم. تصوف کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کل بہت سے لوگ تصوف کے خلاف ہیں، تصوف بدعت ہے. ایک تو علم سوسائٹی میں ختم ہو گیا ہے، کچھ چند کتابیں کو 2-4 کسی سے پڑھ لی، کسی سے کچھ سن لیا اور پھینکتے رہو پھینکتے رہو. ابھی بات سے بات نکلتی ہے، ٹاپک رہ نہ جائے. آج کل یہ بھی بڑا چل رہا ہے، اسلامک بینکنگ کے خلاف لوگ بہت بولنا شروع ہو گئے. نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، سود کو حلال کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. ان سے جب سود کی تعریف پوچھو تو ککھ بھی نہیں پتہ ان کو. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، سود کی قسمیں کیا ہیں. پھر اسلام نے جو سود کے آلٹرنیٹ
جو معاملات دیے ہیں, خرید و فروخت کے طریقے دیے ہیں, وہ کیا ہیں, کتنے, کچھ بھی نہیں پتا. بس بیٹھ کے آپ تقریریں کروا لو, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. تو کیسے کہہ رہے ہو, آپ کو پتا کیا ہے؟ ہر فیلڈ میں ہر آدمی گھسا ہوا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, بات ٹاپک چینج نہ ہو جائے میرا. دیکھیں مجھے موضوع تو یاد ہوتا ہے لیکن اینڈنگ پوائنٹ کیا تھا وہ میں, ہاں میں تصوف کی بات کر رہا تھا. اسی طرح جیسے اسلامک بینکنگ کا عام لوگوں کو نہیں پتا نا, ہم نے تو 1-1.5 سال پڑھا ہے باقاعدہ, بینکوں میں جا کے سمجھا ہے اس کو, اس کے بعد کانفیڈنٹلی بات. تبھی میں کہتا ہوں اسلامک بینکنگ پہ کسی کو کوئی اشکال ہو میرے پاس لے آؤ, ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو, میں اس کے ہر اشکال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو. ہاں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے, میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو یہ تصوف کیا ہے. تصوف, ہاں اسلامک بینکنگ کو میں یہ کہتا ہوں جائز ہے, باقی میں یہ نہیں کہتا اسلامک بینکوں میں آپ سیونگ اکاؤنٹ کھول کے پیسہ کمائیں. جائز کا مطلب ہے سود نہیں ہے. باقی یہ سب نوٹ چھاپنے کے ادارے ہیں, یہ کوئی غریبوں کے لیے نہیں بنے ہیں. یہ اتنا کم پروفٹ آپ کو دیتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ تکلف نہ کرتے تو اچھا تھا. اس میں بھی ٹیکس کٹ کے آتا ہے. آدمی دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اڑے دفعہ میرے 1 کروڑ پہ 500 روپے, بھائی زبردست. اتنا نہیں ہوتا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, لگتا ہے ایسا ہی ہے. 1 کروڑ پہ کتنے, ٹھاک کر کے 500 روپے. جب نکالنے جائے گا تو پتا چلا 200 اس میں ٹیکس میں کٹ گئے. تھوڑا میں نے مبالغہ کر دیا لیکن کنڈیشن اسی ٹائپ کی ہوتی ہے. تو اس لیے صرف اتنی ہم اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ سود, خالص سود سے بچا کے بہتر ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سود نہیں ہے, سود کا شبہ تو ہے. تو شبہ بھی نہیں ہے سود کا, کیونکہ حدیث میں سود بھی حرام ہے اور سود کا شبہ بھی حرام ہے. تو یہ شبہ سے بھی بچایا گیا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے, یہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے, تو وہ تو نہیں ہے, وہ تو ہم بھی کہتے ہیں. جو اسلام نے پراپر وے میں جو جس طرح سے کاروبار سکھایا وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو پریکٹیکلی دیکھو, دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, کہ انہوں نے کرنا کرانا نہیں ہوتا کچھ, لہذا وہ بات وہ کریں گے جو بالکل اعلیٰ معیار کی بات ہوگی, کیونکہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے. اس کی میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے, برا چاہیے یا اچھا چاہیے, بتاؤ, بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہر شخص کو اپنی بیٹی کے لیے برا رشتہ چاہیے ہوتا ہے یا اچھا چاہیے ہوتا ہے؟ اچھا. اب اچھے کی ڈیفینیشن آپ نے جا کے پڑھی. اچھا وہ ہوتا ہے جو قد اس کا کم سے کم 5 فٹ 10 انچ ہو یا 11 انچ ہو یا 6 فٹ قد ہو اس کا, خاندان اس کا یہ والا ہو, نمازیں 5 ٹائم پابندی سے پڑھتا ہو, چہرے پہ نور برس رہا ہو, انکم بھی کیا ہو, گورنمنٹ جاب ہو اور ٹھیک ٹھاک اچھا پیسہ کما لیتا ہو, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو. لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چونکہ بزی بہت ہوتے ہیں, بیوی کو ٹائم نہیں دیتے, تو وہ ٹائم بھی دیتا ہو, سمجھ رہے ہیں. پھر وہ باہر لے کے بھی بیگم کو گھومے, بچے بھی اتنے پیدا ہوں جتنی ہماری بچی. آج کل سسرال کی مداخلت بچوں میں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. سسرال اور اسرائیل کا فرق ختم ہو گیا اس سوسائٹی میں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا نا, بیگم کو پریگننسی ہو گئی, اگلے سال دوسرا, سب سے زیادہ غصہ ساس کو آئے گا. جو یہاں ساس بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اتنا غصہ ابھی سے کیوں بھائی, چھوڑ دو, یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے نا, اس میں کیوں ٹانگ اڑا رہی ہو. تو یہ بہت غلط چیز ہے. جب بیٹی کو رخصت کرو نا تو نہیں اس سے پوچھو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, جب تک کوئی واضح ظلم نہ ہو چھوڑ دو ان کو یار اپنے حال پہ. تو یعنی داماد کی ساس کی بات کر رہا ہوں. داماد کی ساس وہ بھی ٹانگ اڑا رہی ہوتی ہے اور شوہر کی ماں بھی ٹانگ اڑا رہی ہوتی ہے. ان کو آپس میں جینے ہی نہیں دیتے. وہ ادھر سے ٹانگ اڑا رہی ہے, وہ ادھر سے اپنے بیٹے کو مشورے دے رہی ہے, اور وہ ادھر سے بیٹی کو مشورے دے رہی ہے. دونوں کے مشوروں سے چل رہی ہے گاڑی, تو نہیں چلے گی, ایک دن بھی نہیں چلے گی. ان کو بولا جینے تو ان کو, لیکن نہیں دیتے جینے بہت, کیونکہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا. فارغ آدمی کیا کرے گا دنیا میں؟ جو فارغ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے فساد مچانا, کیونکہ ان کو انسان کی فطرت ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں, سارے کاموں سے فارغ ہو گئے, بچوں کی شادیاں ہو گئی, بچیوں کی شادیاں ہوں گی, اب کیا کریں, اب گھر تباہ کرو بیٹھ کے, لڑواؤ آپس میں. تیری اپنی بیٹی سے پوچھو, ہاں بھائی سسرال میں کیا ہو رہا ہے, ساس تمیز سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی, جا کے گھر جا کے اس کے فریج چیک کرنا اور چیزیں چیک کرنا, کچن میں کیا کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا, دودھ کتنا آتا ہے, دودھ کی ملائی کہاں جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں چیک کرتے رہو بیٹھ کے, اور
داماد کتنا کما رہا ہے, گھر میں خرچ کتنا کر رہا ہے, کما اتنا رہا ہے, خرچ اتنا کر رہا ہے, تمہارے ابا تو مجھے سوئٹزرلینڈ لے کر گئے تھے, تمہارے ابا نے تو پھر اپنے ابا کو پھر مرے کیوں, وہ اتنے اچھے تھے, تو تم نہیں تو مارا ٹینشن سے اس کے ابا کو. تو بہت فساد ہے سوسائٹی میں, کیا کہاں چلا گیا میں. خیر, پھر تصوف کی بات کر رہا تھا نا میں, نہیں اس سے پہلے کہاں تھا, نہیں احسان عظیم تو وہ تو ٹاپک میرا, وہ تو مجھے پتہ ہے, وہ تو میں بات وہ تو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. میں یہاں کیسے آیا, ساس پہ کیسے آ گیا. ہاں بیٹی کا رشتے کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, رشتے کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن سمجھا رہا ہوں مثال. یہ اس سے یہ آسان مثال سے بات سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے. اب آپ کو بچی کا رشتہ چاہیے, آپ نے کہا بہت اچھا رشتہ چاہیے, بہت اچھا رشتہ جو اتنا قد ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو یا ڈاکٹر ہو, فلانا ہو. اب ظاہر یہ مصروف لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ بیوی کو ٹائم بھی دیتا ہو, سوئٹزرلینڈ گھماتا بھی ہو, یہ بھی کرتا ہو, وہ بھی کرتا ہو, فلانا بھی ایسا زبردست, سننے میں بڑا اچھا لگے گا, کتنا زبردست, اپنی بیٹی کا کتنا خیر خواہ ہے. لیکن جو عقل مند ہوں گے نا, وہ پتہ ہے کیا کہیں گے, یہ کرنا ہی نہیں چاہتا شادی. سمجھ رہے ہو, نہیں آئی سمجھ میں. عقل مند لوگ کہیں گے یہ کمبخت اپنی بیٹی کی شادی چاہتا ہی نہیں ہے, تبھی اس نے ایسا معیار بنایا ہوا ہے جو مریخ پہ بھی ایسا داماد نہیں ملے گا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ اس کی زندگی برباد کر رہا ہے. اس لیے باتیں بہت بڑی بڑی, خواب دکھا رہا ہے, جنت کے باغ دکھا رہا ہے. جو پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ بچی کی شادی ہو جائے, وہ تھوڑا سا آڑا ترچھا داماد برداشت کر لیں گے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. اب کوئی کہے دیکھو یار یہ پورا بالکل معیار کا تو نہیں ہے, ان کے داماد کی تو, اس کی تو جو ہے وہ تنخواہ کم ہے, یا اس کا تنخواہ اچھی ہے لیکن یہ ٹائم پورا نہیں دے گا, ٹائم پورا دے رہا ہے تو وہ تھوڑا سا لونڈے لپاڑوں میں بھی بیٹھتا ہے, کوئی نہ کوئی فالٹ تو ہوتا ہے نا. لیکن باپ کیا کہے گا, بھائی میری بیٹی کی عمر نکل رہی ہے, میری بیٹی کون سا فرشتہ ہے. وہی اور آسان مثال دے دیتا ہوں, خواتین بیان سن رہی ہیں بہت معذرت کے ساتھ, میں کب سے 4 شادیوں پہ چیخ رہا ہوں, علماء تک کو نہیں سمجھا پا رہا تھا میں, لیکن جب میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والوں کو سمجھ میں آ گیا. کیوں, ان کو لگا کہ بھائی ہم نے اگر اس رشتے کو ٹھکرا دیا تو اگرچہ ایک فالٹ ہے کہ اس کے نکاح میں پہلے سے زوجہ موجود ہے, یہ فالٹ ہی ہے نا سوسائٹی میں, لیکن اگر ہم نے ٹھکرا دیا تو ہمارے لیے مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں, تو کر دیا انہوں نے. کیا خیال ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ایک فالٹ والے آدمی سے یعنی 50% داماد مل رہا ہے آپ کو, 50% وہ بک ہو چکا ہے, اور چوتھی پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو 25% مل رہا ہے. اس سے بڑا کیا فالٹ ہوگا, آپ خود سوچو. یہ فالٹ ہی ہے نا. ابے داماد 100% ہونا چاہیے, 25% ملنا چاہیے آپ کو, 100% مل, لیکن 25% پہ بھی لوگ کیوں کہہ رہے چلو یار, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی دوسری چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار مالی لحاظ سے اچھا ہے, یا محبت کرے گا وغیرہ وغیرہ. وہ ایک ہر آدمی کی اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے, ترجیح. یا کوئی دین دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عالم ہے چلو بھائی, یا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے پائلٹ ہے بھائی, JF-17 اڑاتا ہے, ہماری عزت ہوگی, ہم بولیں گے یہ جو گرایا تھا جہاز یہ ہمارے داماد نے گرایا تھا. تو جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بہت اونچا معیار بولو نہیں رکھتا. تو اسی طرح یاد رکھو جو یہ چاہتے ہیں نا, تبھی تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے, 100% خلفائے راشدین والا سسٹم آ جائے, پلٹ دو الٹ دو سب بدل دو, یہ مولوی 2 نمبر, یہ کچھ بھی نہیں, اس کا مطلب وہ کچھ بھی نہیں چاہتا ہے. اس لیے وہ یونیورسٹیوں میں اداروں میں تقریریں کر رہا ہے, بدل دو پلٹ دو, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا مطلب کچھ کرنا ہے ہی نہیں انہوں نے. جیسے امریکہ میں کوئی جائے اور کہے میں یہاں اسلامی مملکت حکومت اسلامیہ لے کر آنا چاہتا ہوں. ابے بھائی تو یہاں ایک مسجد کی پرمیشن لے لے, ٹھیک ہے نا. اب ایک مولوی صاحب وہاں جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ایک مسجد بنا لیتا ہوں, مدرسہ بنا لیتا ہوں, لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے, محبت سے اسلام کی تبلیغ کروں گا. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں نظام بدلو. کیا بدلو, تم مسجدوں کو فوکس کر رہے ہو, مدرسوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, اور حلال ذبیحہ کی تلاش میں لگے ہوئے ہو, حلال ذبیحہ حلال ذبیحہ حلال ذبیحہ حلال فائننس. نظام بدلو نظام, اس کا مطلب وہ تمہیں حرام کھلانا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہو, وہ چاہتا ہے جو تم حلال ذبیحہ کی کوشش کر رہے ہو نا ان ملکوں میں وہ بھی نہ ہو, مسجدیں بھی نہ بنے,
مدرسے بھی نہ بنے, جو تھوڑا بہت اسلام ہے وہ بھی دفن ہو جائے, اور باتیں کیا کر رہا ہے, نظام بدلو. وہاں بدل سکتے ہو؟ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ آپ امریکہ میں جا کے باتیں کرو میں سسٹم چینج کروں گا, کوئی کر لے گا؟ ابھی ایک آج کسی کا کلپ دیکھا, وہ یو کے میں جلوس نکال رہے ہیں ہمیں شریعہ لا چاہیے. تو بھائی تم شریعہ لا کی یو کے میں بات کر رہے ہو, تم وہاں پر بھیک میں تمہیں وہاں کی نیشنلٹی ملی ہے, تم نے حلف نامے اٹھائے ہوئے ہیں, تو وہ تمہیں ایسا ٹھڈے پہ کک مار کے نکالیں گے نا وہاں سے کہ تم کہیں کے نہیں رہو گے, کہیں کے نہیں رہو گے. تو باتیں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں, دیکھو شریعہ لا کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھو کوشش تو کی نا بیچاروں نے. یہ وہ کوشش ہے جس سے تھوڑی سی بھی شریعت جو رہ گئی ہے وہ بھی زمین میں دفن ہو جائے گی. اب جو علماء سنجیدہ ہیں نا, جنہوں نے کام کرنا ہے سوسائٹی میں, وہ یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہے ہوتے, وہ اتنی باتیں کرتے ہیں جتنی ہضم ہو سکے اور جتنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ اس کا ہو سکے, کیونکہ وہ واقعی سوسائٹی میں تبدیلی چاہتے ہیں, وہ واقعی اپنی بیٹی کے لیے اچھا داماد چاہتے ہیں. تو وہ برداشت کر لیں گے دائیں بائیں خرابیاں, کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی بچی کا گھر بسانا ہے. لیکن جو باتیں ہمارے ہاں اسکالرز میں جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, منجن اسی کا بکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ منجن کس کا بکے گا؟ جو باتیں ایسی کرے گا, بہت بڑی نظام بدل دو, یہ بدل دو. کیا کیسے بدل دے نظام؟ کیا پیکج ہے تمہارے پاس نظام بدلنے کا؟ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو قوانین غیر اسلامی ہیں نا, ان کی لسٹ بنا کے اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ قانون چینج ہونا چاہیے. ہم لوگ اس کو فوکس نہیں کر رہے. ہم جب باتیں کرتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں, نظام بدلو, جو ممکن ہی نہیں ہے. جمہوریت ختم کرو, کہاں سے ختم کر دیں بھائی؟ کیسے ختم کریں جمہوریت؟ آپ نے اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ہوگا وہ کرنا پڑے گا. جمہوریت ختم ہوگی تو مارشاء اللہ لگے گا نا. اب وہ آرمی چیف کوئی الٹے دماغ کا آ گیا, وہ تو پھر آدمی کہے گا اچھا تھا, کیا خیال ہے؟ آدمی یہی کہے گا نا. جب جنرل مشرف کی آمریت تھی تو لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے, تو جنرل مشرف جب ہٹائے نا تو صدر بن گیا. میں نے کہا لو, یہ آمریت ختم ہوئی اور آپ کی خدمت میں جمہوریت پیش خدمت ہے. اس کے بعد جو اسٹیل مل کا بیڑا غرق, ہم پھر رو رہے تھے, ہم کہتے یار وہی ٹھیک تھا, حالانکہ ہم اس کے خلاف تھے جنرل مشرف کی پالیسیوں کے. تو اس لیے آپ نے جو مارکیٹ میں جو سسٹم چل رہا ہے نا, تو اس کے اندر رہ کے کوئی خیر کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گا, وہ نئی باتیں کرتے رہو. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی سسٹم کے اندر رہ کر سودی بینکاری کو ختم کروا کے اسلامک بینکاری کو متعارف کروایا. پوری دنیا نے اس کو مانا. یہ صحرا پاکستانی علماء کے سر پہ گیا, وہ اکیلے نہیں تھے, اس میں مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے, اس میں یعنی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب, اس میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانیوں میں آتے ہیں وہ بھی تھے, اور اس میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان وہ بھی تھے, اور بھی بڑے بڑے علماء تھے, مفتی ولی حسن ٹونکی. ان سب نے ایک نظام بنا کے دیا. ان علماء نے محنت کر کے ایک آلٹرنیٹ سسٹم دیا, نظام دیا, اور ایسا جو چل بھی سکے, وہ والا نظام نہیں جو چل ہی نہ سکے, وہ نظام دے گیا. پھر اس کا امپلیمنٹ کیسے ہو, اس کا امپلیمنٹ مفتی تقی عثمانی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے, ان کے پاس پاور تھی, دین دنیا دونوں تعلیمات تھی, انہوں نے دنیا میں متعارف کروایا. عرب علماء نے ان کو بلایا, ان سے سمجھا, ان سے سیکھا, ملیشیا دورے ہوئے, دنیا میں دورے ہوئے, اور پوری دنیا میں یہ صحرا حضرت مفتی تقی صاحب کو بھی گیا, علماء دیوبند کو بھی گیا, اور پھر یہ بینکنگ کا یہاں ایک سسٹم چینج ہونا شروع ہوا. اب پوری دنیا آہستہ آہستہ اس سسٹم کو لے رہی ہے. ابھی فیصل بینک جو ہے پورا کا پورا اسلامک بینک میں کنورٹ ہو گیا, اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا 2028 تک کوئی بینک بھی سودی بینک نہیں رہے گا. اتنا بڑا کارنامہ تھا خدا کی قسم. لیکن ہماری سوچ منفی, ہر وقت دماغ میں بھوسا ہمارے, بس ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی نے علم کی بیس پہ کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ ہم اس کے اختلاف کو ویلیو دیتے ہیں اور کسی پہ طنز نہیں کر رہے. لیکن جو بار بار مفتی تقی عثمانی صاحب کی توہین کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو درباری اور سود کو حلال کر دیا, سود کو حلال کر, کچھ ایسے بھی ہیں جو مذہبی اسکالر ہیں جو اس کو سودی سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں, لیکن بڑی تمیز سے شیخ شجاع الدین صاحب کا میں نے آج سنا کلپ, بڑی اعتدال کے ساتھ انہوں نے اس اختلاف کو ذکر کیا کہ بھائی کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے, تو ہم احتیاطاً انہی کی بات کو لیتے ہیں. لیکن بہت ایک جیسے خاندانی آدمی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا, پتہ چلتا ہے کوئی خاندانی آدمی ایک اختلاف کر رہا ہے, لیکن اکثریت کو دیکھو آپ, اتنی بد زبانی, بد تہذیبی, بد کلامی, پتہ ککھ بھی نہیں ہے ان کو. ان سے جا کے پوچھو کہ یہ کیا ہے تو ککھ بھی پتہ نہیں ہے ان کو. تو ابھی آہستہ آہستہ سود سے ملک نکل رہا ہے. تو 1 by 1 جب چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا فوکس ٹھیک ہوتا ہے, تو پاکستان کا نظام بھی چینج ہو جائے گا. لیکن
اس طریقے سے ہی ہوگا جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھاؤ. کوئی اٹھا رہا ہے آواز کو ایجوکیشن کے خلاف؟ اگر اس پہ دھرنے ہوں, اس پہ کنٹینر رکھے جائیں, اس پہ جلوس نکلیں, ہمیں کو ایجوکیشن نہیں چاہیے. باہر ملکوں سے پیسہ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن رکھیں گے تو تعلیم کے نام پہ پیسہ ملے گا, ادروائز نہیں ملے گا. تو ہم اس پہ آواز اٹھائیں, چینج ہو سکتا ہے, لیکن کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ ہماری سیاسی تنظیمیں, کوئی بھی نہیں اٹھاتا. تو جب ہم اپنے ملک میں خود ہی اسلام, اور جو آئے گا وہ آواز کیا اٹھائے گا؟ نظام بدلو. وہ کیا کرے گا؟ ابے ہلکی بات کر, داماد بدل دے تو اپنا. داماد سگریٹ پیتا ہے تو اس بیس پہ کوئی کہتا ہے داماد بدلو, کہتے ہیں بھائی بدل کے اس کو پہلے مارنا پڑے گا, طلاق لینی پڑے گی, وہ کتنا لمبا پروسیس ہے, پھر دوسرا کہاں سے لائیں گے. تو نظام بدلنے کے لیے لڑنا پڑے گا, بہت کچھ ہلچل ہوگی, قتل و غارت ہوگی. پھر نظام جب دوسرا آئے گا وہ لائے گا کون؟ آپ کے پاس کون ہے آلٹرنیٹ؟ ہو سکتا ہے جو لڑ کے نظام لا رہا ہو وہی باہر کا ایجنٹ نکلے, وہ اور بھی برباد کر دے ہمیں. ہو سکتا ہے آپ کو داماد بدلنے کا جو بندہ آرڈر دے رہا ہو وہ خود آنا چاہتا ہو آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے, آپ کو داماد بدلنے کا کہہ رہا ہو. تو ایسے موقع پہ داماد نہیں بدلا جائے گا, سگریٹ چھڑوانے کی کوشش کی جائے گی. کیا خیال ہے یار؟ صحیح ہے, لیکن ایک خرابی ہے, سگریٹ نہیں چھوڑتا تو سگریٹ چھڑواؤ اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے میرے بھائی. اس لیے آپ جو نوجوان طبقہ ہے اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں فوکس کریں, اس میں محنت کم ہوگی, آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا. لیکن آج کل یونیورسٹیوں میں جو نوجوانوں کو جس سمت میں جا رہے ہیں نا, اس میں محنت اور اسٹرگل بہت زیادہ ہے, آؤٹ پٹ اس کا زیرو, صرف باتیں ہی باتیں ہیں اس میں. تو سود میں بھی ایسا ہی ہے کہ بہت پاکستان سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے, سودی بینکاری کے خاتمے کی. یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت بڑا احسان ہے. دنیا مانتی ہے, ہم نہیں مانتے. باقی اس پہ علمی اشکالات کیا ہوتے ہیں, جیسے شہداء الدین شیخ صاحب کا بیان آیا, وہ تو قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو اس پہ جو علمی اشکالات ہوتے ہیں تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, میں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, آئیں پوچھیں, میں آپ کو جواب دوں گا ایک ایک چیز کا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ضدی ہر دھرم نہ ہو جو پوچھنے والا ہو. ہر دھرم کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اور مجھے بینکوں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں نا یہ جب بینک کو یہ جواب دے, اصل میں یہاں سے ایک تو ہمارے یہاں فوراً الزامات فوراً لگتے ہیں. مجھے تو 1 روپیہ نہیں ملتا. میں نے تو بتایا جب میں بینکوں کی اسلامک بینکنگ کو اسٹڈی کر کے ہم نے جب جائز ہونے کا فتویٰ دیا تو اس وقت بینک ہمارے اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہا تھا. یہ تو ہماری حالت تھی. تو اب کیا مسئلہ ہے, جیسے بینکنگ کا حشر نشر کیا ہوا ہے تو اسی طرح تصوف. آپ دیکھ لو, ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم تصوف کو نہیں مانتے. ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم تصوف کا لفظ دکھا دو قرآن و سنت میں. دیکھو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں, اصطلاحات ٹرمز ہوتی ہیں, لا مشاحۃ فی الاصطلاح, ایک قاعدہ ہے کہ ٹرم یا اصطلاح ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے نا, اس میں کوئی بخل نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کا کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, صلاح عربی میں صلاۃ, عربی میں صلاۃ کے مختلف معنی آتے ہیں. دعا کو بھی کہتے ہیں اور تحریک سلوتین کو بھی کہتے ہیں. تحریک سلوتین کیا ہے, میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا. تو مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. رحمت بھیجنے کو بھی کہتے ہیں, جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یصلون صلاۃ کرتے ہیں نبی پر. تو اللہ کیا دعا کرتا ہوگا؟ رحمت بھیجتا ہے. کتنے معنی ہیں. لیکن جب نماز اسلام میں فرض ہوئی ہے تو اس نماز کو بھی کیا نام دیا گیا؟ صلاۃ کا. اور اردو میں اسے کیا نام دیا گیا؟ بولو, نماز کا. اب کوئی کہے تم 5 وقت کیا پڑھتے ہو, میں کہوں نماز, یہ نماز قرآن سے دکھا دے بھائی. تو میں نماز دکھاؤں گا یا صلاۃ دکھاؤں گا؟ بے بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ میں صلاۃ دکھاؤں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھا کرو, یقیمون الصلاۃ یقیمون الصلاۃ. اب کوئی کہے یہ تو صلاۃ ہے, نماز تھوڑی ہے, تو میں کیا بولوں گا بھائی؟ وہی صلاۃ کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بولو, نماز کہتے ہیں. کوئی کہے گائے کا گوشت حلال ہے اسلام میں, یہ دکھاؤ. میں کہوں گا بھائی قرآن کہتا ہے ثمانیۃ ازواج, اللہ نے 8 جانور حلال کیے ہیں, جن میں بیل اور گائے کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. من البقر اثنین, بقر میں کتنی ہے؟ 2, یعنی نر بھی اور مادہ بھی. کہ یہ تو بقر کے بارے, بقرہ کے بارے میں آتا ہے, گائے تو نہیں ہے نا. ہم کیا کہیں گے بھائی؟ اسی گائے, اسی بقرہ کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟
آپ لوگ چپ چپ بیٹھے ہو. گائے بولتے ہیں گائے, گائے کا بچہ, گائے گھو کھاتی. بچپن میں ایسے کرتے تھے نا. نہیں, گائے گھو کھاتی نہیں ہے ویسے تو. گائے, اب کوئی کہ نہیں یہ تو گائے دکھا رہے ہو تم. ابے قرآن کو اس سے کیا مطلب ہے؟ دیکھو اور آسان, قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان, طلاق 2 دفعہ ہے جس کے بعد رجوع کا حق ہے. اگر تیسری طلاق دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے. اب کسی انگریز کے بچے نے انگلش میں طلاق دی, آئی ڈیورس یو, 3 دفعہ ڈیورس بول دیا, طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تینوں ہو جائیں گی. ہم کہہ رہے ہیں بھائی 3 دفعہ ڈیورس دے دی, وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں تو طلاق کا ہے, ڈیورس کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں. یہ مولوی لوگ بیٹھے کے دین چھاپتے رہتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے بھائی اسلام کو کوئی عربوں کے ساتھ خاص تھوڑی ہے اسلام. الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جو کسی زبان میں نکاح توڑنے کے لیے استعمال ہو اور اسی معنی میں استعمال ہو, تو ایسا لفظ 2 دفعہ یوز کر سکتے ہو آپ. تو ڈیورس کا لفظ انگلش میں طلاق ہی کے لیے, نکاح توڑنے کے لیے ہی ہے. تبھی میں طلبہ کو جب یہ آیت بتاتا ہوں نا الطلاق مرتان, تو میں ترجمہ کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں وہ لفظ جو کسی زبان میں نکاح توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہو اور اسی معنی میں استعمال ہوتا ہو, تو وہ لفظ جب آپ 2 دفعہ استعمال کرو گے تو رجوع کا حق ہے, تیسری دفعہ استعمال کیا تو رجوع کا حق نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. لفظ طلاق سے اسلام کو تھوڑی کوئی لینا دینا ہے, یہ تو ایک زبان ہے, لغت ہے. اسی طرح اب کوئی کہہ کہ نہیں ڈیورس, میں نے تو ڈیورس کا لفظ بولا ہے, ڈیورس کا لفظ بولا ہے. بھائی بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, تو انگریز کا بچہ ہے, تو ڈیورس میں دے رہا ہے, انگلش میں دی ہے اور پکی ہو گئی. اسی طرح خوب سمجھ لیں فقہ کیا ہے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے ہمارے ایک استاذ تھے, وہ کہتے ہیں فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا, فقہ کا لفظ قرآن و حدیث میں دکھاؤ. ہم فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا, اسلامی قانون کی, فقہ کی کتابیں اسلامی قانون کی, فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا. میں بڑا پریشان ہوتا کہ فقہ کا لفظ قرآن میں دکھاؤ. فقہ کا لفظ قرآن و سنت میں ہے, دین کی سمجھ بوجھ کے معنی میں ہے. ہم نے دکھا دیا بھائی قرآن حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. تو یہاں فقہ کا لفظ آیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو مطلب وہ فقہ تھوڑی ہے جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی آپ بات کو چینج کر رہے ہو. بھائی دیکھو قرآن و سنت میں جو احکام بیان ہوئے ہیں, کچھ کا تعلق ہے فضائل سے, کچھ کا تعلق ہے مسائل سے, ایسا ہی ہے نا. قرآن و سنت نے ہمیں کہا جو نماز پڑھتا ہے اس کو یہ ثواب ملے گا, اس کو یہ ثواب ملے گا, وہ جنت میں جائے گا. یہ ہے فضائل کا علم, اس کو فقہ نہیں کہا جاتا. کہنے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے, لیکن فقہاء نے ایک ٹرم ایجاد کی. پھر قرآن و سنت میں جو حلال و حرام کا علم ہے اس کو الگ کتابوں میں نچوڑ کے لکھا گیا, اور ان کتابوں کو کیا نام دے دیا گیا؟ بولو فقہ. تبھی آپ نے فضائل کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی, مسائل کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی. فضائل کی کتابیں کیا ہیں؟ غیبت کرنے سے یہ گناہ ملتا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے یہ ثواب ملتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ فضائل, تبھی محدثین نے فضائل کی کتابیں الگ لکھی ہیں. اور مسائل کی کتابیں وضو کا طریقہ کیا ہے, وضو کے ارکان کتنے, غسل کے ارکان کتنے, اور خرید و فروخت کے حکام کیا ہیں. ان احکام کو جب قرآن و سنت سے نکال کے الگ کیا تو کوئی نام دینا تھا نا پبلک کی آسانی کے لیے, تو اس کو کیا نام دے دیا؟ بولو فقہ کا نام دے دیا تاکہ آسانی ہو. اور جو ان مسائل میں عبور رکھتے ہیں ان کو فقیہ کا نام دے دیا, جس کی جمع آتی ہے فقہاء. جب اسلام دنیا میں پھیلا ہے تو ہر چیز کو الگ الگ نام دینا پڑا نا. اب کوئی کہ فقہ قرآن میں دکھاؤ, بھائی قرآن میں ہم فقہ کا لفظ دکھائیں نہ دکھائیں, یہ مسائل نکالے کہاں سے گئے ہیں؟ قرآن و سنت سے. تو ایسے ہی خوب سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعث فی الامیین رسولا منہم. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. آج کل تصوف سے لوگ بالکل غافل ہو گئے ہیں, اور جو تصوف مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہے, وہ بدعات کا ایک پلندہ ہے. ورنہ حقیقت میں جیسے فقہ کے بغیر انسان کو حلال و حرام کا علم حاصل نہیں ہو سکتا, ایسے ہی تصوف کے بغیر اللہ والا نہیں بن سکتا. وہ چاہے وہ تصوف کا لیبل لگائے یا نہ لگائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے بغیر اللہ نہیں آئے گا دل کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داریاں بتائی ہیں؟ بعث فی الامیین رسولا منہم,
اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان میں رسول بھیجے. کیا کرتے ہیں رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلا کام رسول کا یہ کہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے، وہ ڈیلیور کریں گے. نبی نے یہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ بولو. جب آپ قرآن پڑھ کے سنایا آپ نے تو کاتبین وحی نے اسی وقت اس کو قلم کے ذریعے محفوظ کیا. یہ ذمہ داری نبی نے پوری کر دی. پھر کاتبین نے جو قلم سے محفوظ کیا اگلی نسل کو دیا کہ نہیں دیا؟ اگلی نسلوں نے اس کو پھر قلم سے، بولو نا، محفوظ کیا اسی لکھے ہوئے کو دیکھ کے. اپنے اشتہاد سے کوئی چیز نہیں کی انہوں نے، جو لکھا ہوا ہے اسی کو. ہوتے ہوتے پھر پریس بن گئے، پرنٹنگ پریس بن گئے، آج وہی پرنٹ ہو رہا ہے. اسی طرح صدیوں سے چلا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب ہم اگر کہیں کہ نہیں یہ سب قرآن غلط ہے، میں جو قرآن لا رہا ہوں نا یہ جو لکھ کے یہ والا صحیح ہے، تم تو بس باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے چلے آ رہے ہو، تمہیں جو باپ دادا نے قرآن پکڑا دیا اسی کو فالو کر رہے ہو، میں کسی کی تقلید وقلید نہیں کرتا، یہ والا قرآن لایا. آپ مان لو گے اس کو؟ بولا کہ تو کیا مریخ سے آیا ہے، چاند سے آیا ہے، کوئی نئی چیز لا رہا ہے مارکیٹ میں؟ جو تواتر سے چلا آ رہا ہے وہی مانیں گے بھائی ہم. اسی طرح قرآن سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا. دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے کتاب اور حکمت کو مکمل کر رہا ہوں، پھر یزکی کی طرف آتا ہوں. دوسرا کام ہے نبی کتاب سکھائیں گے، یعنی کتاب دیں گے بھی اور پھر کتاب کا مطلب بھی نبی سکھائیں گے. تو نبی نے صحابہ کو کتاب کا مطلب سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ حالانکہ صحابہ کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، لیکن ان کو قرآن کا مطلب کس سے سیکھنا پڑا؟ بولتے کیوں نہیں؟ نبی سے. آج لوگ کہتے ہیں قرآن میں خود سمجھ کے پڑھتا ہوں. یہ جہالت ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں مجھے کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود قرآن کی ڈیپتھ میں جا کے غور کرتا ہوں. میں نہیں دیکھتا ابو حنیفہ نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا کہا، عبداللہ بن عباس نے کیا کہا، امام بخاری نے کیا. نہیں، یہ سب بابے اور یہ سب ایسے ہی ہیں، میں خود سمجھتا ہوں. بھائی اگر آپ اتنے بڑے فنٹر ہوتے تو سب سے پہلے تو صحابہ خود سمجھتے جن کی زبان میں نازل ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہے ان کو سمجھائے گا کون؟ آپ لوگ چپ بیٹھتے ہو نا، تو مجھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے. کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کس سے سمجھا؟ نبی سے. پھر تابعین نے کس سے سمجھا؟ صحابہ سے. کیا وہ ڈائریکٹ سمجھ سکتے تھے؟ پھر تبع تابعین نے کس سے سمجھا؟ تابعین سے. تو یہ سلسلہ شروع میں یہ سینہ بسینہ تھا، پھر ریٹن فارم میں آنا شروع ہو گیا. پھر کس میں آ گیا؟ ریٹن میں. جیسے قرآن شروع میں سینہ بسینہ چلا، ریٹن میں بھی تھا لیکن مرتب نہیں تھا، بعد میں مرتب ہو گیا. اور حدیث، ہاں قرآن کا جو مطلب ہے جو حدیثوں میں بیان ہوگا نا، وہ شروع میں سینہ بسینہ تھا، بعد میں کس میں آ گیا؟ ریٹن فارم میں. پھر تفسیروں کی شکل میں مدون ہو گیا. پھر لوگ کہتے ہیں یہ تفسیر قرطبی ہے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ تفسیر خازن ہے، یہ تفسیر جلالین ہے، درجنوں تفسیریں. اب آپ کہہ رہے ہو ان تمام تفسیروں کو سائڈ پہ رکھو، میں اس کا مطلب خود بیان کروں گا. اس کا مطلب آپ کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہو، یہ میں نہیں چلتا اسلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آیت ہے انی رافعک الیہ، میں آپ کو اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا. صحابہ تابعین کے دور سے جو آج تک اس کی تفسیر چلی آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ کہاں اٹھا لوں گا؟ آسمانوں پہ. ہمارے دور کے ایک اسکالر نے کہہ دیا میں نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں مانتا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آسمانوں میں اٹھانا مراد نہیں ہے زندہ، یہ موت دے کے اٹھانا مراد ہے. تو اس کا مطلب آپ قرآن کا مفہوم اخپل طریقے سے پیش کر رہے ہیں. تو جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی صحابہ کو یعلم سکھائیں گے بھی، پھر صحابہ تابعین کو، تابعین تبع تابعین کو. یہ سلسلہ کنٹینیوسلی چلا آ رہا ہے، تبھی مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے اپنے ٹیچروں سے. انہی میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن اہل حق بھی انہی میں ہوں گے. ان سے ہٹنے کا کوئی آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. جو ان سے ہٹ گیا وہ گیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کتاب. تیسری چیز یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی حکمت بھی سکھائیں گے. اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو نبی سکھائیں گے، جو اخذ قرآن سے ہی کی ہوں گی، جس کو حدیث کہا جاتا ہے.
تو نبی نے حدیث سکھائی بھی صحابہ کو، اس کا مفہوم بھی سکھایا، اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، صحابہ نے، تابعین نے صحابہ سے لیا، یہ سلسلہ بھی آج تک چلا آ رہا ہے۔ پھر یہ حدیثیں کتابوں کی شکل میں مدون ہو گئیں، بخاری مسلم میں، جن کو غامدی صاحب نے کہہ دیا یہ تو تاریخی کتابیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ تو تاریخی کتابیں ہیں۔ یعنی وہ جو یعلمہم الحکمہ کی بات تھی وہ بالکل 2 جملے میں اڑا کے رکھ دی، فنا کر دیا اس کو۔ اسی کو تو انکار حدیث کہا جاتا ہے۔ اب آخر جو میں ٹاپک ہے جس کو لے کے چل رہا ہوں میں، اسی میں آتا ہے یزکیہم، نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنا۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ پاک کرنا۔ تو کیا مطلب؟ کس چیز سے پاک کریں گے ان کو؟ یہاں پاکی سے مراد ہے باطنی پاکی، باطنی اندر کی پاکی، شرک کی گندگی سے پاک کرنا۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، ویسے تو ظاہری طور پہ بھی نبی نے ہمیں پاک کیا ہے۔ کیسے پاک کیا ہے؟ آپ نے ہمیں طہارت کے حکام سکھائے ہیں، وضو کے طریقہ، غسل کا طریقہ۔ غیر مسلموں میں تو غسل جنابت ہی نہیں ہے، غسل جنابت ہی نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ملاپ ہوا، صبح اٹھ کے ایسے ہی دفتر چلے گئے، احتلام ہوا، نائٹ فال ہوا، عورت حیض سے پاک ہوئی ہے، کوئی پاکی نہ ہو۔ ان کا تو یہ طہارت کا ہمارے ہاں تو سسٹم ہے نا، انتخابات میں سسٹم نہیں ہے، سسٹم ہے۔ ان کے ہاں طہارت کا سسٹم تو دور کے بعد سسٹم بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بیچ میں سیاست بھی گھسیٹ دیتا ہوں میں، خیر۔ تو طہارت کے حکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، کپڑے کو پاک کرنا، غسل کرنا۔ نبی نے فرمایا کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو 3 دفعہ دھو۔ کتنی دفعہ دھو؟ کیونکہ ناپاک ہے، اس کا لعاب گوروں میں ہے۔ برتن میں کیا کتے کی زبان چاٹ رہے ہوتے ہیں انگریز لوگ، زبان چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نہیں، ہمارے استاد تھے، گئے ایک یورپ کے کسی کنٹری میں۔ ایک تو ہر بیان میں انگریز کو میں پتہ نہیں کیوں رگڑ دیتا ہوں یار، کیونکہ تم لوگ بہت زیادہ متاثر ہو، انسپائر ہو یار، گورا ہونا چاہیے اصل میں، ایکچولی کر کے نا اس کے پاگل ہو رہے اس کے پہ۔ بھائی صاحب شکر کرو تمہیں اللہ نے کالا بنایا، گورا نہیں بنایا، سانولا بنا دیا۔ وہ کلچر دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، خالی ہے، سمجھ رہے ہو؟ صرف سڑکیں وڑکیں صاف ہیں، لائٹ نہیں جاتی، پانی صاف مل جاتا ہے، علاج ولاج اچھا ہے، اب اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو اس کا تعلق تو تہذیب سے تھوڑی، ترقی سے ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا تعلق تو ترقی سے ہو۔ تو ہمارے ملک میں ترقی ہو جائے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ وہ ترقی نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ اب وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اسلام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو تھوڑا سا اسلام ہے جس کی وجہ سے ہے۔ یہ اسلام چلا گیا تو یہ جتنی پوزیشن میں آج ہم ہیں نا، اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے ہم۔ خود سوچ لو، ہمارے ہاں بھی اگر بیت الخلاؤں میں پانی نہ ہو استنجا کے لیے، تو انگریز تو ٹیشو پیپر استعمال کر لیتا ہے، ہمارے بیت الخلاء میں ٹیشو پیپر ملے گا تمہیں؟ تو سوچو کیا حال ہوگا، تیرا کیا ہوگا کالیا۔ خیر، تو اس لیے ہم تو تھوڑے بہت صاف ستھرے ہیں اسلام کی۔ جمعے کو ہم نہاتے ہیں، گورنمنٹ نے تھوڑی ہمیں کہا ہے، یہ ڈاکٹروں نے کہا ہے جمعے کو نہایا کرو۔ میلے سے میلا بھی جمعے کو نہا لیتا ہے، یار آج جمعے کا دن ہے، کچھ تو شرم آئی دیا۔ تو ہم تو اسلام کی وجہ سے صاف ستھرے ہیں۔ ہم جتنی بھی صفائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ گورنمنٹ لاز نہیں ہے، یہ حکومت، یہ کلچر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں، یہ اسلام کا حکم ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو وہ تھے، وہ یورپ کے کسی کنٹری میں گئے، تو کہتے ہیں میں انگریز کے کمرے میں گھسا ہوں، 2 بڑے بڑے ہانپتے ہوئے کتے اس کے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے اور خود بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تو گھن آئی، کتے کی لید میں اتنی خطرناک بدبو ہوتی ہے۔ دیکھو حلال جانوروں کے پیشاب اور گوبر میں وہ بدبو نہیں ہے، برداشت والی ہوتی ہے وہ، اور بیماریاں بھی نہیں ہیں اس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ گوالوں کو سارا دن گائے کے گوبروں کے بیچ میں چارپائیاں ڈال کے خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں، نہ ٹی بی ہوتا ہے نہ کھانسی ہوتی ہے۔ حلال جانور ہے نا، تو اس کے گوبر، اور بلکہ اس کے گوبر کے فائدے، اسی گوبر کو خشک کر کے جلاتے ہیں تو اس کے دھوئیں میں وہ بیماریاں نہیں ہوتی جو ہم کوائل جلاتے ہیں نا مچھروں کے لیے۔ آپ گوبر کو خشک کر کے اس پہ کھانا پکاؤ جلا کے، اس کے کھانے کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا۔ تو یہ تو انسان دوست جانور ہیں، گائے، بکری، مرغی۔ گائے مرغی کے بیٹ ناپاک ہوتی ہے، بہت زیادہ ناپاک ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ انسان دوست جانور ہیں، ان میں بیماریاں نہیں ہیں۔
اور بہت کم ان کی بیماریاں جو انسانوں کو لگتی ہیں, وہ ان کا ریشو بہت ہی کم ہے, لیکن ان کی بیماریاں بھی انسانوں کو نہیں لگتی زیادہ. دیکھو مرغیوں پہ بیماریاں آتی ہیں, پوری مرغیاں مر جاتی ہیں, ان کی وجہ سے انسان ایک بھی نہیں مرتا. گایوں میں بیماریاں آتی ہیں, گایوں کے ریوڑ مر جاتے ہیں, لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا بھینس والا گوالا مر گیا اس بیماری سے. کچھ بیماریاں ہیں گائے بھینسوں کی جو انسانوں کو بھی لگتی ہیں, لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے. لیکن کتے, بندر, یہ جتنے حرام جانور ہیں, ان میں ایسے خطرناک وائرس ہوتے ہیں انسانوں کو لگتے ہیں, وہ انسانوں کو لگتے ہیں. ان کے لید میں بدبو اور ان کے پیشاب میں بدبو بہت زیادہ ہے, لیکن گائے بھینسوں کو چھوڑ کے گورا کیا پال رہا ہے؟ بولو, کتے. گائے پالنے کے لیے لائسنس لو اور وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں شہر سے باہر جاؤ. بھائی وہ تو شہر میں بھی کوئی پال لے گا نا, تو اتنی جراثیم نہیں پھیلیں گے. کتا پالنے سے زیادہ پھیل رہے ہیں. گھروں میں ایک عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کتے کی لید کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کتے کو سدھایا ہوا ہے یہاں جا کے کرنا, لیکن کرے گا تو نا, اندر تھوڑی رکھے گا. ایک نہ ایک دن اس مال مٹیریل نے باہر تو آنا ہے نا. ایسے تھوڑی آتے ہی پیمپر میں جائے گا اور وہ پھر زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا. بہرحال یہ بدبو ہوتی ہے. اور وہ کتے سے اٹیچمنٹ دیکھو, کبھی نہیں دیکھا کوئی بکری کا بچہ لے کے جہاز میں سفر کر رہا ہو, کتے لے کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ جہاز میں. اٹیچمنٹ اتنی ہے. وہ تو وجہ وہی ہے کہ جب انسان پیدا کرنا بند ہو گئے, نہ بیٹی نہ نواسی نہ پوتی نہ بہویں نہ داماد, تو جو مقام بیٹیوں کو اور بیٹوں کو نواسوں کو ملنا چاہیے تھا وہ ساری محبتیں انگریز نے کس کو دے دیں؟ کتے کو دے دیں. پھر جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیوں انگریزوں کو رگڑتے رہتے ہو, آپ لوگوں میں بھی تو بڑی خرابیاں ہیں. یقیناً بہت بڑی خرابیاں ہیں, لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, ہم انسانوں کو کتوں پہ ترجیح دیتے ہیں. ہمارے ہاں منیاں ہوتی ہیں, کتے کتیاں نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, اور حلال جانور پالتے ہیں. ابھی تو دیکھو میں 2 گائے لے کر آنے والا ہوں, ایک گائے کا میں نے سودا کر لیا ہے, اور انشاءاللہ دوسری گائے بھی میں چولستانی گائے سوچ رہا ہوں, جو دیسی گائے, دودھ بالکل خالص. گائے کے دودھ میں بھی 2 طرح کی کوالٹی ہوتی ہیں, ایک A1 اور ایک A2. یہ نالج سمجھ لو, A1 اور A2. A1 دودھ جو ہے نا وہ باہر کی گایوں کا ہوتا ہے, آسٹریلین گائے, اور یہ باہر کی نہیں, یہ بیکار ہوتا ہے, یہ ہضم نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو. بیکار اس سینس میں نہیں کہ ہر ایک کے لیے بیکار نہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا. یہ جو ہماری دیسی گائے ہے نا, جو گھاس پھوس کھاتی ہے, وہ بھی گھاس ہی کھاتی ہیں باہر کی گائیں, لیکن پھر بھی ان کا دودھ میں وہ کوالٹی نہیں ہے. ہماری جو گائیں ہیں نا خالصتاً دیسی گائے, ان کا دودھ گورے کہتے ہیں A2 کوالٹی ہے. یہ زود ہضم ہے, یہ جلدی ہضم ہوتا ہے, یہ باڈی کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. تبھی کمبخت نہیں کہنا چاہیے, گورے کیا کر رہے ہیں, وہ ہمارے بیلوں کے بیج لے کے اپنی گایوں کو کراس کروا رہے ہیں. میں ابھی اس دفعہ جب میں 1.5-2 مہینے پہلے امریکہ گیا ہوں, وہاں میں نے ایسی یہ گائے دیکھی جو بالکل پنجاب میں ہم بقرعید سے لے کر آتے ہیں گائے. میں نے کہا یہ والی بالکل, یہ تو ہمیں ایسے جیسے کوئی لوکل آدمی نہیں مل رہا ہوتا, کہیں جمشید نظر آ جائے امریکہ کے کسی جنگل میں آپ کو, اڑے تو یا کیا کر رہا ہے انڈا موڑ کا آدمی. ورنہ ہم پہلے جاتے تھے یا دیکھتے تھے ویڈیوز, تو ہمیں وہ فارم ان کی گائے نظر آتی تھی, ان کے بیل بغیر کوہان والے بیل, عجیب سے منہ ان کے آگے کو نکلے ہوئے ہیں, نہ کوئی روحانیت, نہ کوئی چہرے پہ رونق, نہ نور. جیسے آسٹریلین گائے دیکھو آپ, کتنی لمبی, بغیر کوہان کے تھن, اتنے بڑے بڑے, دودھ میں ذائقہ نہیں ہے, دودھ ایسے نکل رہا ہے جیسے سارا دودھ یہی دے گی, لیکن دودھ میں ٹیسٹ نہیں ہے, بالائی نہیں ہے, اور وہی 1 کوالٹی کا دودھ ہے. وہ نام کم وقتوں نے 2 نمبر دودھ کو A1 دیا ہوا ہے, لوگ دیکھتے ہیں A1 کوالٹی, بھائی وہ A2 کوالٹی اچھی ہوتی ہے. تو اتنی لمبے ان کے بیل بھی عجیب سے, ہمارے بیل کا کتنا خوبصورت کوہان ہوتا ہے, ایسا فیٹ کے بغیر ہی ہوتا ہے, وہ اس میں فیٹ کم ہوتا ہے, گوشت سے بھرا ہوا, ٹکر مارے تو بتا دے کہ تمیز سے بات کرو میرے سے, صحیح ہے نا, ہل چلانے کے کام آئے وہ. تو ایک رونق ہوتی ہے ہمارے جانوروں. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں سور سے کراس کیا انہوں نے, بہرحال میں یہ دعویٰ نہیں کرتا جب تک میرے پاس اس بارے میں نالج نہ ہو, لیکن منہ ان کے تھوڑے خنزیر جیسے سے ہوتے ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ سور سے کراس کیا, بھائی میرے پاس نالج نہیں ہے اس بارے میں, لیکن چہرہ ان کا بہرحال تھوڑا مل رہا ہوتا ہے ان سے. ہماری گایوں میں جو ایک چہرے پہ نور ہوتا ہے نا, وہ نور کو میں کیسے ایکسپلین کروں, آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا عجیب سا بوتھا نکلا ہوا ہے, ان کا صحیح ہے. تو میں وہاں جا کے اب دیکھ رہا ہوں کہ ہماری لوکل گائے, میں نے کہا بھائی یہ تو بالکل ہمارے ہی لگ رہا ہے کہ یہ تو سندھ کی گائے لگ رہی ہے مجھے,
یہ سبی کا بیل لگ رہا ہے. سبی کا بیل کتنا خوبصورت بیل ہے یار, کیسے ہائٹ نکالتا ہے, اور گوشت اس کا اتنا مزے کا ہوتا ہے. تو لکڑ ہضم پتھر ہضم. یہ جو گائیں باہر سے آ رہی ہیں ان کی نخرے اتنے ہیں, ان کو تھوڑی سی گرمی لگ جائے, تھوڑا سا, بہت مسائل ہیں بھائی ان کے ساتھ. تو ہماری گائے وہ لے کے کراس بریڈنگ کرا کے اپنی نسلوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, اور ہمیں کیا پہنا دی ہیں, اپنی گائے ہمیں پہنا دی ہیں. اب ہمارے یہاں گوالے یہی لے رہے ہیں کہ دودھ زیادہ ہوتا ہے. دودھ ابے کوانٹٹی کو مت دیکھو, کوالٹی کو دیکھو اللہ کے بندو. وہاں سے لا کے نا, تو میں بڑا پھیرا ہوں, میں نے کہا مجھے لوکل گائے چاہیے, دیسی گائے, کوئی کراس بریڈنگ نہ ہو, کوئی بھانس ہے, کوئی سکڑ دادا میں بھی کوئی ایسا نہ ہو بیل جو ہے جس سے کراس کروایا گیا ہو. سکڑ دادا میں بھی کوئی ایسا نہ ہو جس سے کراسنگ ہوئی ہو. تو خالص دیسی گائے. خیر, تو حلال جانور پالا کرو کہنے کا پوری تقریر کا مقصد, اس سے تمہیں گوشت ملے گا, اس کے گوبر کو تم جلا سکتے ہو, کھاد میں ڈال سکتے ہو, بیچ بھی سکتے ہو. کچھ نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کو بیچ دو, یہ جو ہر چیز بکتی ہے, ہر چیز بکتی ہے. ایک دودھ والے نے مجھے بتایا, ان کے باڑے میں گیا, وہ کہتے ہیں ہم جب گائے سے دودھ نکالتے ہیں تو جب دودھ بک جائے تو جو دودھ بچ جاتا ہے تو اس کی ہم کریم سے مکھن نکالتے ہیں, مکھن الگ بکتا ہے. مکھن کا گھی نکالیں, گھی الگ بکتا ہے. جب گھی بناتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جل جاتا ہے نا نیچے, وہ الگ بکتا ہے, مٹھائیوں والوں کے پاس جاتا ہے. پھر جو ہم پنیر نکالتے ہیں وہ الگ بکتا ہے. کوئی ایک چیز, گوبر الگ بکتا ہے, کوئی ایک چیز ان حلال جانوروں کی ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے لیے فائدے مند نہ ہو. اور کہتے ہیں جو گوبر نہ بکے اس کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں, اس سے گیس بناتے ہیں, جنریٹر چلتے ہیں, وہ بھی میں نے دیکھے ہیں کنویں, اتنی انرجی وہ گوبر پیدا کر رہے ہیں. اور جب وہ گیس ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو گوبر بچ جاتا ہے وہ عام کھاد سے 10 گنا زیادہ اس میں نائٹروجن ہوتی ہے, وہ بہت زرخیز کھاد بن جاتی ہے. تو اللہ میاں نے اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو حلال جانور ہے نا, سر سے لے کے پاؤں کے کھر تک, یہ کس کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں, انسان کے لیے. اور انسان کہتے ہیں نہیں میں نے یہ نہیں پالنا, کتا پالوں گا میں. کتے کو حفاظت, کتے کا کام ہے حفاظت کرنا, وفاداری کرنا. تو اس سے وہ والا کام لو, حفاظت کا کام لو اس سے. اگر حفاظت کی ضرورت ہے, نہیں ضرورت ہے تو یہ کام بھی مت لو. حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا روزانہ 1 قیرات اجر اس کا کم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, بلا وجہ اگر کتا پالا ہے آپ نے شوقیہ, 1 قیرات اجر یعنی پہاڑ کے برابر اجر. ڈیلی آپ کی نیکیاں جو آپ نے کی ہیں ضائع ہوں گی ایک ایک کر کے. تو نہ کتا پالیں نہ گھروں میں تصویریں لٹکائیں, جانداروں کی تصویریں. یہ دونوں چیزیں آپ کے اجر کو کیا کرتی ہیں, ضائع. تو اس لیے اسلام نے کتوں پر پابندی لگا دی. اب انگریز کی بات سمجھ میں نہیں آتی, کہتے اتنا وفادار جانور. اللہ کو پتا تھا بھائی کتے پالو گے تو بچے نہیں پالو گے تم, تو اس لیے اپنے بچوں کو فوکس کرو. ہاں کتا حفاظت کے لیے رکھو, جیسے کہ لوگوں نے پرندے پالے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے, بکریوں کے ریوڑ کی کتے بڑے اچھی حفاظت کر لیتے ہیں. تو سب سے بہتر ہے شوہر پالو یار. خواتین تنہائی کے لیے وہاں بڈھی ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر کتے پالتی ہیں, شوہر ہوتا نہیں ہے, شادی نہیں ہوتی, بچے نہیں ہوتے, پوتے نواسے, تو پھر کتے پال کے بڑھیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو میں جب وہاں امریکہ گیا میں نے اتنی بوڑھیاں اکیلی دیکھی, میں نے کہا کاش یہ شوہر پال لیتی تو آج ان کو کتا پالنا نہ پڑتا. اس شوہر سے ان کو اولاد بھی ملتی, بہویں, داماد, صاحب, پوتے نواسے. وہ نہیں پالی انہوں نے, انجوائے. وہی ہے نا آزاد, ہم آزاد ہیں. وہی جو فیمنسٹ خواتین نے آج کل نعرے لگائے ہوئے, ہم آزاد ہیں, مرد سے آزاد کرا دیا. او بھائی مرد سے آزاد کر کے تو تنہا ہو جاؤ گی, کیا خیال ہے؟ مرد ہی تو ہے جس کی وجہ سے تمہیں اولاد ملتی ہے, تمہیں نان نفقہ ملتا ہے, تمہیں محبت ملتی ہے, تو پھر آگے تمہیں پوتے نواسے ہوتے ہیں, بہویں داماد ہوتے ہیں. تو مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے. تو مرد اگر کہے مجھے عورت نہیں چاہیے تو تیرا بھی بیڑا غرق ہوگا, عورت کہے مجھے مرد نہیں چاہیے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو گئے تو یہ تو فطرت سے بغاوت ہو گئی نا. اگر کوئی آدمی کہ میں آزاد ہوں مجھے بیوی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے بیٹا, تھوڑے دنوں میں بڈھا ہو جائے گا, پھر کہے گا کاش لوگوں کو دیکھ کے کہے گا یار کیسے ان کے زندگیاں مزے کی ہیں, ان کے خاندان ہیں, کاش میں بھی بیوی کی ٹینشن پال لیتا. میں نے تو ٹینشن سمجھ کے جان چھڑائی تھی اس سے. لوگ ٹینشن سمجھ کے ہی جان چھڑا رہے ہیں نا, یہی ہوتا ہے نا کہ ابے کیا ٹینشن, گرل فرینڈ رکھو بس. تو بھائی یہ ٹینشن آپ کو 20 ٹینشنوں سے نجات دلاتی ہے, خاندان آباد ہوتا ہے اس ٹینشن سے. تو کوئی بات نہیں, ٹینشن سمجھ کے ہی پال لو. یہ ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے, بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اگر فرض کر لیں کہ ہم یہ ٹینشن ہے, میرے گھر والے بھی بیان سنتے ہیں نا, پھر مجھے وضاحتی بیان بعد میں دینا پڑتا ہے. تو فرض کر لو کہ اگر یہ کیا ہے, ٹینشن ہے, نہیں بالکل بھی نہیں ہے, لیکن فرض کر لو کہ اگر ہے تو پھر یہ ٹینشن جو ہے نا یہ
اب سوچو کتنی بڑی ٹینشن ہے یار کہ میری زبان لڑکڑا رہی ہے، اس کا مطلب ہے تو، لیکن فرض کر لو کہ ہے، ویسے ہے نہیں تو، لیکن یہ ٹینشن میرے بھائی گھروں کو آباد بھی کرتی ہے. یہ ٹینشن کتے گھر سے نکال دے گی، گھر میں کیا لے آئے گی؟ انسان لے آئے گی. بیٹے ملیں گے، بیٹیاں ملیں گی، پوتے ملیں گے، پوتیاں ملیں گی، نواسے نواسیاں، سارا پیسہ ہی تھوڑی ہے سب کچھ یار، کہ پیسہ خرچ ہوگا ان کے اوپر، کیا کرے گا ایسے پیسہ بچا کے؟ گورے نے پیسہ بچایا ہے، میں یہ ولاگ نہیں بنا سکتا وہاں جا کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کا نیگیٹو پہلو مت دکھاؤ. میں وہاں جا کے اچھے اچھے ہی ولاگ بنا رہا ہوتا ہوں، یہ دیکھو اتنی اچھی سڑک، یہ بھی وہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں سوسائٹی میں نا، تو وہ بھی تو بتانی پڑتی ہیں، نیگیٹو دکھا نہیں سکتے. جاپان میں گیا تو وہاں مجھے منع کیا ہے اولڈ ہاؤس کی ویڈیو نہیں بنانا، یہاں پہ بہت برے حالات ہیں اولڈ ہاؤس کے، ویڈیو نہیں بنانا، بین کر دیں گے آپ کو. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے. اچھی اچھی ٹرینیں ورینیں دکھا رہا تھا میں، دیکھو کتنی زبردست ٹرین ہے. ابے ہماری جو تیز گام ہے نا، ٹھیک ہے 2 نمبر ہے وہ، جب کہتی ہے تو اس سے 6 مہینے بعد نکلتی ہے، اور راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے بندے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت مسائل ہیں. لیکن میرے بھائی اس تیز گام میں آپ کو یہ تو پتا ہے نا اپنی نانی سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے پوتوں سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں کل پہنچ جائیں گے، پرسوں پہنچ جائیں گے. اپنا خاندان ہے، وہ فون کر کے پوچھتے بھی رہیں گے نانا کہاں تک پہنچے آپ؟ کہتے بیٹا ابھی تک جہلم میں ہی پھنسا ہوا ہوں، ٹرین چل ہی نہیں رہی ہے. کوئی بات نہیں نانا، ہم اس غم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. 50-50 میں دکھایا جاتا تھا کہ لاہور میں بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہوئیں، وہ ٹرین میں بیٹھے کراچی میں سمر ویکیشن گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی آ رہے تھے وہ. تو وہ ٹرین جب کراچی پہنچی ہے نا تو بچے بڑے ہو چکے تھے، وہ بچوں کے نیکر چڑیاں بن چکے تھے. اور ایک جوان آدمی لاہور سے سوار ہوا تھا جو ان کا باپ تھا کہ میں بچوں کو کراچی لے کے جا رہا ہوں. جب وہ کراچی پہنچا تو وہ باپ بوڑھا ہو چکا تھا. کہتے ہیں کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا، بیٹا کراچی آ گیا؟ انہوں نے کہا آ گیا، اور یہ کہا اور مر گیا. یعنی اس کا مطلب تھا یہ اب اس کی عمر پوری. تو ایسی تھکی ہوئی ٹرینیں ہیں، لیکن باپ دادا تو ہیں نا. تو خالی یہ مصنوعی زندگی، ٹرینیں اچھی اور جہاز اچھے اور یہ اچھے اور وہ اچھے، یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، سوسائٹی کا پازیٹیو چہرہ ہے، سکون کے لیے اتنا کافی نہیں ہے میرے بھائی. سمجھ رہے ہو؟ اتنے بڑے گھر ہیں نا ان لوگوں کے، انگریزوں کے، اتنے خوبصورت گھر ہیں، اور گھر میں جاؤ ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہوگا بس. یار تو سارا دن اکیلا؟ نہیں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کتا ہے میرا. خدا کی قسم ایسے کچھ لوگ ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں ان کا ایک خاندانی نظام ہے، وہ خوش ہیں، لیکن میجورٹی کا تو یہی حشر ہو گیا. یار تم اس کے ساتھ کیسے سروائیو کر رہے ہو یار؟ بیٹا کہاں ہے؟ وہ سال کے بعد آتا ہے کبھی ملنے کے لیے، وہ بھی ایک آدھ بیٹا ہوگا، وہ بھی کسی کا بیوی سے ہے، کسی کا گرل فرینڈ سے ہے، پوچھتا ہی نہیں وہ. عجیب نظام ہے یار. خیر کہاں چلے گئے ہم، بہت دائیں بائیں نکل جاتا ہوں میں. تو میں اب کیا بات کر رہا تھا کہ تصوف کی بات کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا کام تزکیہ بھی ہے. تزکیہ کا مطلب پاک کرنا. کیا مطلب ہے تزکیہ کا؟ یعنی ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی. ظاہری طہارت تو یہی ہمیں طہارت کے احکام بتائے، کتے مت پالو بدبو ہوگی. یہاں سے میں نے بات شروع کر دی، کتا برتن میں منہ مار دے تو برتن کو دھو 3 دفعہ. یہ گندا ہے، یہ اس کا لعاب گندا ہے. کتا پاک ہوتا ہے، خوب سمجھ لو. کتا باڈی پہ لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن کتے کا تھوک لگ جائے تو نہیں ہوتی نماز، اس کو دھونا پڑے گا آپ کو. اور ابھی تک تو سائنس وائنس کا کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے سائنس تحقیق کر کے بتا دے کہ اس کے تھوک میں کتنی بیماریاں ہیں. کوئی سائنس بھی تو ایک جگہ تھوڑی اسٹیبل ہے، وہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہے نا. ہو سکتا ہے آج سے چند سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ انگریز جو کتے کی زبان کو چاٹتے ہیں یہ کتنے جراثیم اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں اور کتنی گندگیاں لے کے جا رہے ہیں. تو خیر اچھا چلیں، وہ تحقیق ہے تو پھر دیکھ لیں گے اس کو. خیر تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوزکی، تزکیہ کریں گے. تو تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا. بس میں موضوع کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. اب پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری طور پر پاکی کے حکام اور باطنی. باطنی پاکی کیا ہے؟ دل سے شرک نکالنا، دل سے دنیا مردار کی محبت نکالنا، دل سے یہ جرثومہ نکال دینا کہ میری عزت زیادہ ہوگی یا میرے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا. نا 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 نا، یہ تو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا بعض لوگوں کے دلوں سے، تو دنیا کی محبت کے گٹر ابلتے ہیں بعض لوگوں کے دلوں سے. اتنی اس مسافر خانے سے ان کو عشق ہوتا ہے
کہ کہتے ہیں اللہ والوں کو ان کے پاس بیٹھنے سے اسمیل آتی ہے کہ ایک فنا ہونے والی چیز ہے, ایک ختم ہونے والی چیز ہے. آپ نے بچپن سے دیکھا ہوگا نا, کچھ بچے سخی ہوتے ہیں, کچھ کنجوس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, تو وہ کنجوس کتنے برے لگتے ہیں. چونی اٹھنی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, خرچ نہیں کر رہے, کسی کو دے نہیں رہے. ایک خاتون تھی نا, رہتی تھیں, انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے, جا میرے بیٹے, جا میری بچی, جا پڑوسن کے یہاں سے چینی لے کر آ. وہ پڑوسن کے یہاں گئی, آ کے کہنے لگی امی وہ چینی نہیں دے رہی ہیں, چل جا وہاں لے کر آ چینی, چائے میں ڈالنی ہے چینی, وہاں سے لے آ. وہ وہاں گئی, جی امی وہ کہہ رہی ہیں نہیں ہے چینی, وہاں سے لے کر آ, وہاں سے بھی نہیں ہے. کم بخت, کتنے کنجوس نالائق, چینی نہیں دے رہے, چل اپنے ڈبے سے نکال کے لے آ. تو اب بتاؤ یہ دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ کو پتہ چلے گا کوئی عورت اتنی کنجوس ہے, اپنے گھر میں ڈبہ رکھا ہوا ہے, چینی استعمال نہیں کر رہی کہ خرچ نہ ہو جائے, ادھر ادھر سے بھیک مانگ رہی ہے, تو گھن نا ایسے لوگ سے ہیں بھائی. یار کیسے کنجوس ہیں یار, ہر جگہ کھانے پہنچ جاتے ہیں, کھلاتے کبھی ہیں نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی ایک گندگی ہے, بخل, کنجوسی. تو اسی طرح یاد رکھو دنیا کی محبت بھی ایک گندگی ہے. اس چینی والی کو ہم کیوں ملامت کر رہے ہیں, کیوں ہنس رہے ہیں اس کی بات سن کے؟ بھائی چینی ہے, ختم تو ہونی ہے یار, نہیں استعمال کرے گی کیڑے پڑ جائیں گے اس میں, تو استعمال کر لو, پھر ختم ہو جائے تو پھر اڑوس پڑوس سے مانگ لینا. کیا چینی کے ڈبے سے دل لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, پورے محلے میں اپنے آپ کو ذلیل کر لیا بھیک مانگ مانگ کے, اور یہ ڈبہ نہیں کھل رہا. ہم اس ہنس رہے ہیں کہ کتنی کنجوس. ہماری حالت بھی دنیا کے ساتھ یہی ہے بھائی, ختم ہونے والی چیز ہے, فنا ہونے والی چیز ہے, اور کبھی بھی نہیں پتہ کب ہماری گاڑی ہم سے چھن جائے, کب ہماری زندگی چھن جائے, کب اس مکان سے ہمارا جنازہ اٹھے, کب پھٹے پہ لٹایا جائے, غسل دیا جائے, اور کب ہمیں قبر کے اندر من و مٹی ڈال کے واپس آ جائیں. اس کے باوجود دنیا سے محبت دیکھو, میں اور میری پراپرٹی, میرا پیسہ, میرا بزنس, میری گاڑی, میں یہ کرتا ہوں, میں اتنا کما لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے گھٹیا سوچ. یہ کیا ہے؟ جیسے کوئی بچہ کھلونوں سے کھیل رہا ہو اور میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی کر رہا ہو, تو بڑے ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے؟ کہتے ہیں یہ چابی والی گاڑی کو کیا بول رہا ہے؟ میری گاڑی میری. مجھے یاد ہے یار, میں پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہوں. ہمارے ماموں مرچنٹ نیوی میں ہوا کرتے تھے, اللہ ان کی عمر برکت دے. تو میں چھوٹا سا تھا, میری عمر 8-10 سال ہوگی. تو خط پہلے لکھا کرتے تھے, تو وہ باہر ملک میں تھے, مجھے خط آیا کہ کیا چاہیے. میں نے لکھا میرے لیے ایک موٹر سائیکل لے کر آنا. تو جب آئے نا, ان کا شپ جب کراچی سے لگا, تو وہ آئے خالی ہاتھ. میں نے کہا میرے لیے آپ نے کہا تھا کیا لانا؟ میں نے خط میں لکھوایا والدہ سے کہ موٹر سائیکل. تو انہوں نے کہا میں لے آیا ہوں موٹر سائیکل, جہاز پہ کل لے کر آؤں گا. میں بڑا خوش یار, بائک. حالانکہ 9-10 سال کی عمر میں کہاں بائک چلانی آتی ہے انسان کو. میں نے 13 سال میں سیکھ لی تھی بائک, اور گاڑی بھی. یہ نہیں پوچھو کس کی گاڑی پہ سیکھی, خیر, اور کس کی بائکوں کا بیڑا غرق کر کے سیکھی, اور کس کی گاڑی کا بیڑا غرق کر کے سیکھی, خیر سیکھ لی تھی. تو اب ہم خوش ہو رہے ہیں. میرے ایسے راتوں کو خواب میں بائک آ رہی ہے, سو رہا ہوں تو نیند نہیں آ رہی خوشی سے. بائک, بھائی اس عمر میں 8-9 سال کی عمر میں, بہت چھوٹا تھا میں, بائک مل جائے تو کیا چاہیے انسان کو. میرے ذہن میں آ رہا بڑی بائک ہوگی, پھر میں سوچ رہا ہوں میرے پاؤں کیسے پہنچیں گے اس تک. اتنا خوش ہو رہا ہوں, اور وہ بائک کیا لے کر آئے؟ ڈبہ لے کر آئے. میں نے کہا شاید ایک پارٹ ہوگا اس کے اندر, بائک کا ایک پارٹ ہوگا, کوئی چابی وابی ڈبے میں پیک کر کے دی جائے گی, پھر اس کے بعد بائک آئے گی. جب کھولا تو وہ چابی والی بائک تھی چھوٹی سی. مجھے یاد ہے میرا منہ اتنا سا لٹک گیا. میں نے کہا یار یہ کیا, اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تو دیکھو جیسے ہمارا منہ لٹک گیا نا کہ یار جس کو ہم بائک سمجھ رہے تھے, یہ جو اوریجنل بائکیں ہیں نا, یہ بھی اصل میں یہ چابی والی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب یہ چھینیں گی نا ہم سے, موت آئے گی, ہم کہیں گے اللہ یہ 1000 گز کے بنگلے کی تکلف کی کیا ضرورت تھی, اتنی جلدی اگر تو نے چھیننا تھا تو میں تو ان نعمتوں کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا. گاڑی بنگلہ, یہ تو جھونپڑی والا اور میں برابر ہو گئے. ساتھ میں آپ کے قبر کسی جھونپڑی والے کی ہو, اور اس کے ساتھ 1000 گز کے بنگلے والے کی ہو, اس کے ساتھ 22 کا آفیسر ہے, اس کے ساتھ ایک چوکیدار ہے, کوئی فرق ہوتا ہے؟ بولو, اندر سے سب کیا ہیں؟ وہ اگر آپس میں آنکھیں کھول کے بات چیت شروع کر دیں, ایک مردہ کہے کفن سے منہ نکال کے, ہاں بھائی تو کیا کرتا ہے؟ کہ ٹماٹر بیچتا تھا میں. تو کیا کرتا تھا؟ ابے میں تو فیکٹریوں میں آگ لگا دیتا تھا, اتنا بڑا دادا تھا محلے کا. وہ کہے گا چپ کر جا, یہاں سارے دادے کیا ہیں,
بولو جس کروٹ پہ لیٹا ہے نا قیامت تک کسی پہ لیٹا رہے گا, ہل بھی نہیں سکے گا. مردے کو جس کروٹ پہ لٹاتے ہیں اگر وہ اس پہ کمفرٹیبل فیل نہ کرے تو کروٹ چینج کر سکتا ہے؟ دیکھو ہم جب رات کو لیٹے ہوتے ہیں ادھر تھوڑا سا ادھر میں, چلو یار کروٹ چینج کر لو, اتنی بھی بیچارے مردے میں طاقت نہیں رہتی. جس کروٹ پہ لٹا کے گئے اسی پہ ہڈیاں بن کے مٹی میں تحلیل ہو جاتا ہے. اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ یار ادھر والا ماحول ذرا اچھا نہیں ہے, اس طرف کا ماحول تھوڑا سا لیفٹ پہ ذرا ایک انٹی دفن ہوئی ہیں, ٹھرکی مردے بھی ہوتے ہیں نا, ٹھرکی مردے بھی تو ہوتے ہیں, ٹھرک کی وجہ سے مرے ہوتے ہیں, یار وہاں ذرا ماحول اچھا ہے تو وہاں اس کروٹ پہ لیٹے گا وہ. جہاں لٹا دیا, چاہے فیکٹریوں کو آگ لگاتا تھا, 22-23 گریڈ کا آفیسر تھا, ٹماٹر والا تھا, سب کیا ہو گیا تھا, ہو گیا, اب یہ ہے نہیں. تبھی تو شاعر نے کہا ہے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. زمین بڑے بڑے آسمانوں کو کھا گئی ہے, بڑے بڑے محلے کے دادے, بڑے بڑے طاقتوروں کو زمین نے کھا کے فینش, اور نامور بڑے بڑے نام والے کیسے بے نشاں ہو گئے, ختم, فینش. اس کے بعد آدمی میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا بزنس, بچکانہ حرکتیں, جیسے میری چابی والی موٹر سائیکل, بچکانہ حرکتیں ہیں یہ. تو تصوف میں یہ تصوف کا اصل موضوع یہ ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. تو حضرات فقہا نے کیا کیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا تزکیہ, تو نبی نے براہ راست صحابہ کا تزکیہ کیا. صحابہ نے کس کا تزکیہ کیا؟ تابعین کا. تابعین نے کس کا تزکیہ کیا؟ تبع تابعین کا. صحابہ خود سے تزکیہ کر سکتے تھے نبی کے تزکیے کے بغیر؟ نہیں ممکن تھا نا, تبھی اللہ کے نبی کی صحبت میں ان کا تزکیہ ہوا ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اسی طرح اہل اللہ کی صحبت, ان کے بیانات, ان کی تعلیمات سے استفادہ کیے بغیر تزکیہ بھی نہیں ہو سکتا آپ کا. آپ ہر چیز میں موٹیویشنل اسپیکرز کو, گوروں کو سن رہے ہو میرے بھائی, فائدے ہوں گے ان کے تجربوں سے, ہر ایک کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن تزکیہ جو اسلام چاہتا ہے وہ اہل اللہ اور اللہ والوں کی صحبت کے بغیر, ان کو سنے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیول کا تزکیہ. اور اس تزکیے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دل سے 3 چیزیں نکالی جائیں, بلکہ 2 بنیادی ہیں, حب جاہ اور حب مال. جاہ کی محبت, شہرت کا بھوکا, ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا چاہتا ہے, عزت کا بھوکا اور دولت کی بھوک, یہ 2 بھوک. اور تیسرے درجے میں حب باغ. حب باغ کا مطلب شہوت کا بھوکا, حلال حرام کا فرق کیے بغیر ٹھرکیوں کی طرح بھاگتا رہتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں یہ حب باغ نکالنا آسان ہے, یہ حب جاہ اور حب مال یہ مشکل ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بہت مشکل ہے کہ جاہ کی وہ نکل جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ شہرت شہرت شہرت, میری عزت ہو, میری رسپیکٹ ہو. تو یہ بہت غلط چیز ہے بھائی. کیا کر لے گا شہرت کر کے, عزت کما کے کیا کر لے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان چاہے کہ میری بےزتی ہو, یہ تو فطرت کے خلاف ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو انسان کی فطرت ہے, عزت. دیکھو انسان کی فطرت ہے نا پیسہ کمانا, ہے یا نہیں؟ پیسے سے محبت ہے یا نہیں؟ یہ بری چیز نہیں ہے. لیکن پیسے کی ہوس کیا ہے؟ بولو نا, بری چیز ہے. اب وہ چینی گھر میں رکھی ہوئی ہے, پڑوسیوں سے مانگ رہی ہے, یہ چینی کی محبت نہیں ہے, یہ چینی کی ہوس ہے. تو اسی طرح جاہ یعنی عزت اور شہرت یہ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, اللہ کی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے, لیکن اس کی ہوس یہ بری چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بحث ہو رہی ہوتی ہے, کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم بحث میں سب سے اونچے, سب زیادہ بول رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری بات سنی جائے. آپ ان کے خلاف ایک لفظ بول دو, ان کی برائی ان کے منہ پہ کر دو جو واقعی فالٹ ہو, اور بڑے اعتدال سے, پھر بھی ان کو غصہ آ جائے گا. کبھی سننا ہی, اس کو یعنی خود پسندی کہا جاتا ہے, عجب, اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے. یہ چیزیں تھیں جو تصوف میں انسانوں کو ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ٹائم گزارا تو یہی چیز تھی 8 سال. حب جاہ ختم کرو, حب مال ختم کرو, مال کی ہوس اور عزت اور شہرت کی ہوس. تو اس کو فقہا نے یعنی بعد میں لوگوں نے, صوفیہ نے ایک نام دے دیا تصوف کا. تو اس لیے تصوف ایک اصطلاح ہے, ٹرم ہے, یہ ضروری ہے, اس کے بغیر انسان نہیں ہو. اور ان چیزوں کی اصلاح کے لیے کیا ہے بھائی؟ دل میں اللہ کی محبت لے کر آؤ. جب جس کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان عزت بھی قربان کرتا ہے, دولت بھی قربان کرتا ہے.
تو اللہ کی محبت اتنی ڈال دو کہ شہرت کی لالچ اور پیسوں کی لالچ ختم ہو جائے. یہ بڑا طویل ٹاپک ہے, پھر کبھی لے کے اس کو میں آگے چلوں گا, بس ابھی تو میں بیان سمیٹ رہا ہوں. لیکن آج کل تصوف کے نام پہ کیا ہو رہا ہے, صوفی سب سے بڑا متکبر ہوگا, سب سے زیادہ عزت کا بھوکا کون ہوگا, وہ خود صوفی. سب سے زیادہ رسپیکٹ کا بھوکا کون ہوگا, اللہ ماشاء اللہ چند بزرگ ہیں جو الحمدللہ کام کر رہے ہیں. بزرگ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے, لیکن تصوف کے نام پہ آپ دیکھ لو, جن چڑیل بھوت بھگانے کو تصوف کہا جانے لگا, بدعتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا بڑا صوفی ہوگا وہ. تو تصوف میں بدعتیں آ گئیں اور یہ سب کچھ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو میرے بھائی فضیلت دی ہے وہ میٹیریل کی بیس پہ نہیں دی ہے, وہ اس بیس پہ دی ہے کہ علم بھی صحیح کر لے, عمل بھی صحیح کر لے. علم کی تفصیل تو میں پچھلے بیان میں بتا چکا ہوں. عمل میں کیا ہے, ظاہر عمل بھی, باطنی عمل بھی. باطنی عمل میں کیا ہے, وہی ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے. دل سے دنیا کی محبت اور ہوس ختم کر دے, اس کے بغیر اللہ کی نظر میں عظیم انسان نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شوال کے 6 روزے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی تعویل کی ہے علماء نے کہ ابتدائے اسلام میں اس بات کا خطرہ تھا کہ رمضان گزرتے ہی لوگ 6 روزے رکھ لیں گے, تو اس کا خطرہ ہوگا کہ لوگ اس 6 روزوں کو رمضان کے روزوں کا حصہ سمجھنا نہ شروع کر دیں. تو اس لیے بعض لوگوں نے کہا امام صاحب کے نزدیک اس 6 سے مراد یہ کہ روزہ گزرتے ہی 6 روزے رکھے جائیں, تو متفرق طور پہ رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے کون سے قول پہ فتویٰ ہے, کون سے قول پہ فتویٰ نہیں ہے. اگر فرض کر لو امام حنیفہ کا یہ پکا ڈھکا قول ہے کہ 6 روزے شوال کے نہیں رکھنے چاہیے, تو فقہ حنفی میں فتویٰ اس میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ نہیں ہے, فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے, کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں, اور وہ خطرہ بھی ٹل گیا کہ لوگ اس کو رمضان کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں. تو اس لیے بعض اسلاف سے جو اس کی کراہت منقول ہے, وہ جس وجہ پہ جو وجہ تھی اس کی وہ وجہ ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے اب اس میں لے کے بیٹھے رہنا امام صاحب نے اس بارے میں کیا کہا ہے تو کیا ضرورت ہے, جب فقہ حنفی میں یہ قول ہی نہیں ہے, فقہ حنفی میں اس قول پہ فتویٰ ہی نہیں ہے. تو فقہ حنفی میں جس قول پہ فتویٰ ہے وہ یہی قول ہے کہ 6 روزے یہ سنت عمل ہے, رکھنا ثواب ہے. ہر امام ابو حنیفہ کا ہر قول فقہ حنفی نہیں ہے, خوب سمجھ لو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بعض اہل حدیث کے ان کے اندھی تقلید ہے, اندھی تقلید, ایسا نہیں ہے. امام صاحب کے ہر قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا ہے فقہ حنفی میں, بعض اقوال چھوڑے گئے ہیں, بعض اقوال ایسے ہیں جن میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ ہے, بعض ایسے ہیں جن میں امام ابو یوسف کے قول پہ, بعض میں تو تینوں امام کے قول چھوڑ کر امام ظفر کے قول پہ فتویٰ ہے, بلکہ بعض دفعہ تو فقہ حنفی کو چھوڑ کے فقہ شافعی پہ فتویٰ ہے, بالکل ہی آؤٹ ہوئے ہوئے. تو لیکن صرف فرق یہ ہے کہ یہ کام علماء کے کرنے کا ہے, عامی آدمی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس قول پہ میں فتویٰ دوں. اس عامی آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, تو یہ مشائخ یہ کام کر چکے ہیں. مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ گارڈ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں, لیکن جب آپ نہیں ہوتے تو گارڈ بھی نہیں ہوتے. تو یہ پرسنل گارڈ ہے نا, میری حفاظت کے لیے, کہ میری حفاظت کر رہے ہوں گے تو آپ کی بھی خود بخود ہو رہی ہے غریبی میں, اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے. اللہ نہ کرے اللہ وہ دن نہ لائے, کب کچھ ہو گیا تو پھر اکیلے کو تھوڑی ہوگا. غریبی سسٹم تو دہشت گردوں کے یہاں چلتا ہے, غریبی سسٹم کی غریبی میں 2-4 وہ ویسے ہی لپیٹ دیتے ہیں. تو اللہ حفاظت میں رکھے, سب کی حفاظت کے لیے. تعالیٰ مسجد میں سیلفی لینا کیسا ہے, کیا مسجد کی بے اکرامی اور بے ادبی تو نہیں, خاص کر فرض نماز کے فوراً بعد بجائے ذکر و اذکار اور دعاؤں کے ڈائریکٹ سیلفی لینا ٹھیک ہے. سیلفیوں کا فرض نماز کے بعد معمول بنا لینا یہ تو جائز نہیں ہے. نماز کے بعد ذکر کرنے کے بجائے, سنتیں پڑھنے کے بجائے آپ کو آؤ بھائی سیلفیوں کے لیے لوگ آ جاؤ, تو اس لیے یہ تو عمل تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی بہت دور سے آیا ہوا ہے, پشاور سے آیا ہوا ہے, کوئٹہ سے آیا ہوا ہے, اس کو جانا ہے, تو پھر وہ کہتا ہے ایک سیلفی. تو میرا خیال ہے ہفتے میں 1-8 دفعہ ایسا میں کر لیتا ہوں, چل بھائی تو سیلفی لے لے. تو وجہ اس کی ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر میں اس کو سیلفی نہ دوں, وہ گھنٹہ بیٹھے گا جائے گا, تو احیاناً کبھی کبھار ہو جائے تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کبھی کبھار آدمی فرض نماز کے بعد موبائل دیکھ لیتا ہے, کوئی ایمرجنسی کال تو نہیں آ گئی ہے. حالانکہ فرض نماز کے بعد تو اللہم انت السلام پڑھیں, سنتیں پڑھیں, یہ معمول ہونا چاہیے. لیکن عام معمول سے کبھی کبھار انسان کسی ضرورت کی بیس پہ ہٹ جاتا ہے. تو ایسے ہی کبھی کبھار ایسا مہینے میں 1-8 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد میں کسی کو سیلفی دے دیتا ہوں.
وجہ کیا ہے؟ وہ دور سے ایک بزرگ ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ کہاں انتظار کرے گا؟ تو کبھی ہی ہے، کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے، نارملی ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر ہو تو وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو تو مجھے بتائیں، میں چھوڑ دوں گا اگر ایسا کیا میں نے. ساحل ندیم صاحب حالیہ بیان میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی جیسی شخصیت پر تبرہ کر رہے ہیں کہ سود کو اسلامک بینک کا نام دے دیا، اور حالانکہ دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب اپنے ممبران کو دیتے ہیں مدرسے میں. کیا مطلب؟ کیا؟ اچھا، یعنی کسی نے سوال کیا کہ ساحل ندیم نے حضرت مفتی تقی صاحب پر اتنا سخت طنز کیا ہے، اور دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب ساحل ندیم کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ اپنے ممبر پہ اس کا بیان رکھوا رہے ہیں. دیکھو، مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھو، صحیح ہے نا؟ انہوں نے بیان رکھوایا نہیں رکھوایا، کیوں رکھوایا، کیا پلایا، کیا کھلایا، تو وہ تو ان سے پوچھو. باقی جہاں تک ساحل ندیم کا وہ کلپ کل میری نظر سے بھی گزرا ہے، جس میں میرا خیال ہے سامنے قیصر راجہ صاحب تھے نا، قیصر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کے دوران ساحل ندیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سود کو حلال کر دیا. ایک تو ساحل ندیم صاحب کا ایک تو انداز بیان بہت متکبرانہ تھا. دیکھو، آپ کی جو حیثیت ہے آپ اسی حساب سے بات کرو. آپ یوں اگر بات کرنی ہے آپ یوں کہہ دو حضرت مفتی تقی صاحب. دیکھو، شجاع الدین شیخ صاحب نے بھی اسلامک بینکنگ کے خلاف بات کی ہے، لیکن جس اسٹائل میں کی ہے وہ کسی پڑھے لکھے آدمی کا اسٹائل ہے. انہوں نے کہا مفتی تقی صاحب بہت بڑے ہیں، اور میں اختلاف نہیں کر رہا، لیکن علماء دیوبند میں بھی بعض علماء اسلامی بینکنگ کے خلاف ہیں. تو اب شک پیدا ہو گیا. اب چونکہ شک پیدا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سود بھی چھوڑ دو، اور سود میں اگر شک ہو تو وہ شک بھی چھوڑ دو. اور یہ بھی حدیث پیش کی کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہوتی ہیں تو مشتبہات کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بڑی بیلنس بات کی ہے شجاع الدین شیخ صاحب نے کہ بھائی چونکہ علماء میں ہی اختلاف ہے اس مسئلے میں، تو ہم احتیاط کی بیس پہ اسلامک بینکنگ سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. یہ ایک معقول بات ہے. باقی میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن یہ کوئی بات ہے جو سنی بھی جا سکتی ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی جواب سے راضی ہو تو بھی ٹھیک ہے، راضی نہ ہو تو یہ اس پہ کلپ بنا دینا لازمی. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو، یہ جو پہلے میں شجاع الدین شیخ صاحب کی بات کا جواب دوں گا، ساحل ندیم کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. کیونکہ شجاع الدین شیخ صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ پڑھے لکھے لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں اس طرح سے بات، ساحل ندیم صاحب نے تو بالکل بیکار سی بات کی ہے. شجاع الدین شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ خود علماء کے مابین اختلافی ہے. مفتی تقی صاحب نے جائز قرار دیا، اور خود علماء دیوبند ہی میں بہت سے ناجائز کہتے ہیں. جیسے بنوری ٹاؤن کی طرف نسبت کی، وہ ناجائز کہتے ہیں. تو ہم احتیاط پر عمل کرتے ہیں کیونکہ سود اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں احتیاط پہلو پر عمل کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ اور دوسری حدیث پیش کی ہے الحلال بین والحلال بین. حدیث میں آتا ہے حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، لیکن کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہوتی ہیں تو مشتبہات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی سود تو بالکل خالص حرام ہے، اور یہ اسلامک بینکنگ سود سے پاک ہے یا نہیں ہے اس میں شبہ ہے، تو احتیاطاً ہم کیا کرتے ہیں، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں. بالکل اچھی معقول بات ہے. لیکن ایک بات سمجھے اس حدیث کی تشریح میں کہ جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو، ریلائبل علماء کا اختلاف ہو، اور اس اختلاف کی وجہ سے عوام کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ صحیح کیا ہے، تو وہ عوام کے حق میں تو مشتبہات میں سے ہوتا ہے، اس عوام کے لیے مشتبہات میں سے ہوگا. لیکن جس کی خود تحقیق ہو اور وہ تحقیق کے بعد فیصلہ کرے کہ یہ جائز ہے، اس کے لیے وہ مشتبہ نہیں ہوتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو، ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ایک مفتی کہہ رہا ہے یہ حلال ہے، میری تحقیق ہے، دوسرا مفتی کہہ رہا ہے حرام ہے، تو ایک تھرڈ پارٹی کے لیے تو یہ مشتبہ ہوگا، خود اس مفتی کے لیے تھوڑی ہوگا جو حلال کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو دلیل کی بیس پہ کہہ رہا ہے. اس کے لیے تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے بھائی میری نظر میں یہ جائز ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی صبح صادق کے بارے میں کہ 15 درجے پہ صبح صادق ہوتا ہے. جمہور علماء کہتے ہیں 18 درجے پہ ہوتا ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب 15 کے حساب سے روزہ بند کرتے تھے صبح سحری میں. کسی نے کہا حضرت علماء کے درمیان اختلاف ہے، آپ احتیاط پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا احتیاط پہ تو تیسرا آدمی عمل کرے نا، میری تو خود رائے ہے، میں ہی اگر احتیاط پہ عمل کروں گا تو اس کا مطلب جو صاحب رائے ہے اسے اپنی رائے پر خود ہی اطمینان نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو صاحب رائے ہے اسی کو اطمینان نہیں ہے اپنی رائے پر، وہ اس کو مشتبہات میں داخل کر رہا ہے، تو وہ رائے پھر رائے رہتی نہیں ہے. تو جن علماء نے اسلامک بینکنگ کی تحقیق کر کے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، ان کی نظر میں یہ مشتبہات میں نہیں ہے. ایک تھرڈ پرسن کی نظر میں مشتبہات میں ہوگا. وہ کہے گا بنوری ٹاؤن ناجائز کہہ رہا ہے، دارالعلوم کرنگی جائز کہہ رہا ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ بھائی بہتر یہی ہے کہ آپ احتیاط کر لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
آپ احتیاط کر لو. ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بنوری ٹاؤن بھی قابل یعنی اعتماد ادارہ ہے، لیکن حضرت مفتی تقی صاحب چونکہ بینکنگ کے مسائل میں پوری دنیا میں ان کی مہارت مسلم ہے، تو جب ان دو مفتیوں کے فتوے میں ٹکراؤ ہوگا تو میں مفتی تقی صاحب کی رائے کو اس لیے ترجیح دے رہا ہوں کہ ان کا لیول بینکنگ کے مسائل میں باقیوں سے زیادہ ہے. تو جس عامی آدمی کی یہ رائے ہوگی اس کی نظر میں وہ مشتبہات میں بھی نہیں رہے گا پھر وہ، کیونکہ اب اس میں وجہ ترجیح موجود ہے. مشتبہ وہ چیز کہتے ہیں دونوں طرف برابر، تو دونوں طرف برابر لیول کے علماء نہیں ہے نا. ایک طرف جو عالم ہے مفتی تقی صاحب وہ تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، تو رائے تو دونوں رائے کا احترام کرنا ہے. لیکن جب ایک طرف مفتی تقی صاحب آ گئے، اور اکیلے مفتی تقی صاحب نہیں ہیں، میں نے بتایا اسلامک بینکنگ مفتی رشید احمد صاحب، علامہ یوسف بنوری صاحب اور مفتی شفیع صاحب جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے، یہ پورے علماء کا پینل بیٹھا تھا جنہوں نے یہ آلٹرنیٹ پیش کیا تھا. تو حضرت مفتی تقی صاحب کی اکیلے کی رائے نہیں ہے یہ. تو اس لیے کسی تھرڈ پرسن کے لیے مشتبہ ہو سکتا ہے، میرے لیے مشتبہ نہیں ہے کیونکہ میں نے تحقیق کی ہے. تو اب جو مجھ سے مسئلہ پوچھے گا تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا مشتبہات میں سے، میں کہوں گا میری رائے میں یہ جائز ہے. ہاں کوئی کسی اور مفتی سے مسئلہ پوچھے گا جس کی تحقیق نہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ مشتبہات میں سے، کیونکہ اس مفتی کی تحقیق ہے نہیں. تو یہ تو جواب ہو گیا حضرت یہ جو شیخ شجاع الدین صاحب ہیں ان کی بات کا. باقی ساحل ادیم صاحب کی بات کا جواب یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب آپ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ یہ مذہبی اسکالر میڈیا پہ لڑیں نہیں آپس میں، لوگوں میں میسج نہ جائے کہ مفتی صاحب ساحل ادیم کو جواب دے رہے ہیں، ساحل ادیم مفتی صاحب کو جواب، یہ اچھا امیج نہیں جاتا. لیکن آپ بھی تو اپنی زبان کنٹرول کرو نا. آپ کے علم کی حیثیت کیا ہے مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں؟ تو آپ نے اتنا طنزیہ لب و لہجے میں بول دیا کہ انہوں نے سود کو حلال کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا ہے. آپ سود کی ڈیفینیشن بتاؤ، سود ہے کیا؟ ربا النساء اور ربا الفضل میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں جو 6 چیزیں آئی ہیں نا کہ تماثل کے ساتھ ان 6 چیزوں کو بیچنا حرام ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو آپ ان اسکالر سے پوچھیں، ان کو نہ ربا النساء کا پتہ نہ ان کو ربا الفضل کا پتہ، ان کو ربا کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہوتی. جس کو ربا کی ڈیفینیشن معلوم نہ ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ جیسے ڈرامے بازی ہے؟ پھر شریعت نے ربا کے آلٹرنیٹ کون کون سے سود سے بچنے کے لیے جو متبادل نظام دیا ہے، وہ کون سے 6 عقود ہیں جو بینکوں میں چلائے جاتے ہیں؟ بینکوں میں 6 عقود چلتے ہیں: مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ، اجارہ، استثناء، سلم. آپ کسی ایک عقد کی ڈیفینیشن بیان کر دو، نہ آپ کو مرابحہ کا پتہ، نہ اجارے کا پتہ، نہ اجارے کے حکام پتہ، نہ آپ کو استثناء کا پتہ، استثناء کسے کہتے ہیں، نہ آپ کو سلم کا پتہ، نہ آپ کو مضاربہ کا پتہ، نہ آپ کو مشارکہ کا پتہ. ہر ایک عقد ان میں ایسا ہے جس پہ مہینوں پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے عقود سمجھ میں آتے ہیں، اس کے شرعی احکام سمجھ میں آتے ہیں. آپ نے پڑھے ہیں کیا یہ عقود؟ تو کخ بھی پتہ نہیں ہے آپ کو، اور آپ اپنے قد سے اتنی اونچی بات. قیصر احمد راجہ بیچارہ شریف آدمی، اس نے بولا بھائی یہ مفتیوں کا کام ہے. صحیح ہے نا؟ میں نہیں کہہ رہا ساحل ادیم صحیح شریف آدمی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی حیثیت سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. اس لیے میں ساحل ادیم کو سننے والوں کو کہتا ہوں کہ ساحل ادیم صاحب جو ایک تو مسائل نہیں پوچھیں ان لوگوں سے، ان کو نہیں پتہ ہوتے مسائل، پڑھا ہی نہیں ہے. فقہ آسان چیز تھوڑی ہے، ٹھیک ٹھاک اس میں کھوپڑی سر، اور خاص طور پہ بینکنگ کے مسائل پڑھنے میں تو آدمی کا پسینہ نکل جاتا ہے. اور پھر بھی جو غبی لوگ ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا، اس کے لیے ایک الگ سے ذہانت فراست بھی چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ربا اور شبہ ربا ہے بھی یا نہیں ہے. تو ربا کیا ہے، حلال کیا ہے، دونوں میں فرق اس لکیر سے پتہ چلتا ہے. تو آپ کے پاس یہ نالج بھی نہیں ہے. دوسرا بات، آپ اتنی بڑی ہائی لیول کی، اتنے بڑے عالم کے بارے میں اتنے طنزیہ لب و لہجے میں آپ بات کر رہے ہو. تو ایک مسئلہ تو یہ. دوسرا ساحل ادیم صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ نظام کی تبدیلی کی بہت بات کرتے ہیں. نظام تبدیل ہونا چاہیے، نظام تبدیل ہونا چاہیے. کیسے؟ اس کا کوئی جواب بولو نہیں، کوئی جواب نہیں. نظام تبدیل کرنا، دیکھو داماد تبدیل کرنا زیادہ مشکل ہے یہ نظام تبدیل کرنا. نظام تبدیل کرنا داماد تبدیل کرنے سے زیادہ مشکل ہے. داماد اکلوتا ہوتا ہے، طلاق لو تبدیل ہو جائے گا. پھر بھی لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں آپ کی داماد صحیح حرکت نہیں کر رہا تھا، آپ نے کسی سے، میرے پاس کوئی آ گیا میرا داماد گڑبڑ کر رہا ہے، میں فوراً کہہ دوں گا داماد تبدیل کرو؟ مجھے پتہ ہے آپ تبدیل کرنے کے لیے طلاقیں لینی پڑیں گی، مار دھاڑیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں. پھر اگر اس کو ہٹا دیا تو آلٹرنیٹ کوئی اچھا داماد مارکیٹ میں اویلیبل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اتنی سی چیز میں جو بہت ہلکی چیز ہے اس میں آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے اور تبدیلی کی بات نہیں کرتا.
آپ پورے ملک کا نظام تبدیلی کی بات کر رہے ہو اور آپ کے پاس کوئی پیکج ہے نہیں. داماد جب تبدیل کرنے کا مشورہ دیں گے ہم بہت سوچ سمجھ کے دیں گے, پھر اس میں ہم طریقے بھی بتائیں گے, ایسے کرو, پٹائی بھی نہ ہو, دھنائی بھی نہ ہو, کورٹ میں جاؤ, یہ کرو, یہ کیس کرو, وہ گواہ سے ثابت کرو, تنسیخ نکاح کا کیس کرو. اور پھر بھی دیکھ لو بھائی آج کل داماد مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ, ایسا نہ ہو اس سے بھی جائے, ابھی خرچہ پانی تو مل رہا ہے, اس سے بھی جاؤ گے. اور یہ داماد تبدیل کرنا آسان ہے, پھر بھی 100 دفعہ سوچ کے آدمی مشورہ دیتا ہے. یہ ہر اسکالر اٹھ کے نظام تبدیل کرو, ابے آسان رکھا ہے نظام تبدیل کرنا, آسان رکھا ہے نظام تبدیل کرنا. اسی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی. اور اگر آپ سمجھتے ہو تبدیل ہی ہوگا تو کیسے کریں. اگر آپ طے کر لیتے ہو داماد تبدیل ہی کرنا ہے تو اگلا سوال ہوگا نا کیسے, تو آپ بتاؤ گے نا ایسے, یا اس کو ایسے ہی اندھیرے میں رکھ کے چھوڑے جاؤ گے. بیوی چھوڑنا بھی آسان نہیں ہے. کوئی آتا ہے نا مشورہ بیوی چھوڑنا ہے, کیسے چھوڑوں, تو ہم سوچتے ہیں بھائی مشورہ کریں گے کیسے چھوڑنا, آسان تھوڑی ہے. دنیا چھوڑنا آسان ہے, بیگم چھوڑنا, کیونکہ بیگم کے ابا بھی ہے, اس کا بھائی بھی ہے, اس کے رشتہ دار بھی ہیں, چھوڑیں گے وہ تمہیں. تو اب نظام تبدیل کر کے آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس, کس کو خلیفہ بناؤ گے آپ؟ ساحل ندیم صاحب آپ کو بنا دیں خلیفہ, خلیفہ لاؤ مارکیٹ میں, کس کو بنائے خلیفہ؟ پولیس کون سنبھالے گا, فوج کا ادارہ کون سنبھالے گا, بیوروکریسی کون سنبھالے گا, پورا سسٹم سنبھالے گا کون؟ آلٹرنیٹ کون سا سسٹم ہے آپ کے پاس؟ پھر لڑائی کہاں سے شروع ہوگی, جنگ کون کرے گا, دھرنے کہاں سے دیں گے ہم؟ پھر جب گولیاں برسیں گی تو سینے پہ گولیاں کون کھائے گا؟ یا حکومت کہے گی چلو تبدیل کرنا ہے, چلو کر لو, کہے گی ایسی حکومت؟ خون بہانا پڑتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, تو کون ہے آپ کے پاس خلیفہ, کون ہے؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگوں کو وہ پیکج دیں جو سوٹیبل پیکج ہو. یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو وہ بتاؤ جو کر سکتے ہوں. ہمارے ایک دوست بڑے نیک ہیں, ان کی نیکی میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کہتے تھے صبح جلدی اٹھنا چاہیے, اس پہ ورک شاپ بھی کرواتے ہیں. اب وہ جب کہتے ہیں نا صبح جلدی اٹھنا چاہیے تو کہتے ہیں 2 بجے, کہتے ہیں آپ رات کو 9 بجے سو, 10, 11, 12, 1, 2, 5 گھنٹے کی نیند بہت ہے, 2 بجے آپ اپنی ورکنگ کاموں کا آغاز کرو. بات بہت اچھی ہے, بہت اچھی صحت ہو جاتی ہے اس سے, لیکن پریکٹیکلی 100 میں کوئی ایک اس پر عمل کرے گا. نارمل میں 99% یہ سوٹیبل ہے ہی نہیں. تو ہمارے استاذ ان کو کہا کرتے تھے بھائی وہ پیکج لے کر آؤ جو مارکیٹ میں چلے, فجر میں اٹھا دو, اتنا کافی ہے بس, اس سے ارلی ان دا مارننگ کی ضرورت کیا خیال ہے؟ فجر میں یہ قوم اٹھ جائے بہت ہے. کیونکہ آپ جو ارلی ان دا مارننگ 2 بجے کہہ رہے ہو نا, وہ کہنے میں بہت اچھا لگے گا, لوگ بھی سنیں گے واہ بھائی موٹیویشن ملے گی. ہے جاپان نے ایسے ہی تھوڑی ترقی کر لی ہے, صبح 2 بجے اٹھتے ہیں وہ. بھائی آپ انڈا موڑ کے لوگوں کی بات کر رہے ہو. جاپان تو یہاں تک وہ بھی نہیں 2 بجے اٹھتے, وہ بھی بیچارے 6 تو بجا ہی دیتے ہیں. اور سارے جاپانی بھی ایسے نہیں ہوتے, ہم نے جاپانیوں میں بھی دیکھے ہیں کیسے کیسے پوستی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں بھی چور بھی ہوتے ہیں, ایماندار بھی ہوتے ہیں, چور بھی ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ وہاں جاپان میں ہی بیٹھ کے, ایک ہمارے دوست تھے, ان کو میں نے کہا جاپانی ایمانداری میں 1 نمبر. اس نے کہا صاحب بس رہنے دو یار. پھر اس نے بتایا میرے کروڑوں روپے ایک جاپانی ٹھگ کے کھا گیا ہے, اتنا جھوٹا نکلا تھا وہ. لیکن بہرحال میجورٹی ایماندار ہوتی ہے. تو اس لیے باتیں کرنے میں یہ پیکج, وہ پیکج, یہ پیکج, فلانا پیکج, ڈھمکانا کہتے رہو میرے بھائی. تو اس لیے میں ساحل ندیم صاحب, آپ کو یونیورسٹیوں میں ایک عزت ملی ہے, آپ کو ایک وقار ملا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو لوگ سننا شروع کر دیں. تو اس نعمت سے آپ نوجوانوں کو وہ کام بتائیں جو ان کے فائدے کی چیز ہو. جوشیلی باتیں سن کے ینگسٹر بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو بند گلی میں لے جا کے بند کر دیتے ہیں, آگے راستہ بند ہوتا ہے. وہ کام دیں آپ ان کو جو وہ چلا سکیں, آگے ٹریک پہ چل سکیں آگے. جیسے یوتھ کلب والے کر رہے ہیں, ایک یونیورسٹیوں میں اچھا کام کر رہے ہیں, نمازوں پہ لا رہے ہیں لوگوں کو, ورک شاپس کروا رہے ہیں ان کی, یہ ایک اچھا کام ہے. تو اسی طرح کوئی پیکج جو قابل عمل ہو نا, وہ والا ٹھیک ہے. ورنہ وہ حزب التحریر بھی خلافت کے چلاتی رہتی ہے. تھوڑے دنوں میں ان سے پوچھو خلیفہ کون ہے, تو پوچھتے ہیں وہاں پر کون ہے خلیفہ, بھائی ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا خلیفہ ہے کون. لیکن خلافت کی تحریکیں چلا رہے ہیں حزب التحریر والے بھی, بہت سے لوگ چلا رہے ہیں. کوئی پیکج نہیں ہے, لوگوں کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں. آپ کا جو ملک ہے اس کا آئین اسلامی ہے, لیکن امپلیمنٹ میں اسلام نہیں ہے. تو اس امپلیمنٹ میں آپ کوشش کریں. جامعۃ الرشید جب کہتا ہے نظام تبدیل کرو, تو ایک پیکج دے رہا ہے. وہ پیکج یہ ہے کہ علماء کو بھیجو بھائی, فوج میں بھی بھیجو, ان کو دنیاوی تعلیم بھی دو, خالی دیسی تعلیم نہیں چلے گی. دنیا چلانے کے لیے خالی دیسی تعلیم نہیں چاہیے, دنیاوی تعلیم بھی چاہیے. تو دینی لوگوں کو دنیاوی تعلیم دے کے آپ بھیجو, فوج میں بھیجو, بیوروکریسی میں بھیجو, عدلیہ میں بھیجو. چند ادارے ہیں جو ملک چلاتے ہیں, فوج چلاتی ہے,
دوسرے نمبر پہ فوجی چلاتی ہے, یعنی ویسے چلانا یعنی فوجی چلا رہی ہے, لیکن بہرحال چند ادارے ہیں. کچھ کام عدلیہ کرتی ہے, کچھ کام جو ہے وہ بیوروکریٹس کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کام جو ہے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, سیاست میں تو جا نہیں سکتے ہم, جو سیاستدان پہلے ہیں وہ انہی کو چلنے دو آپ. تو باقی بیوروکریسی میں آپ بھیج سکتے ہو, فوج میں بھیج سکتے ہو, خفیہ ایجنسیاں, بہت سارے کام خفیہ ایجنسیاں کر رہی ہوتی ہیں, ان میں بھیج سکتے ہو. راستے کھلے ہوئے ہیں, اچھے لوگ جائیں, ورنہ برے لوگ ان اداروں پہ قبضہ کر لیں گے. تو اچھے لوگ جائیں گے. تو یہ جامعۃ الرشید کے پاس پیکیج ہے, اور ہوائی بات نہیں ہے. آپ جامعۃ الرشید کی کانووکیشن میں جائیں تو پروجیکٹر پہ وہ دکھاتے ہیں 20 سال میں ہم نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں, وہ دکھائیں گے. ان کے پاس دکھانے کے لیے ہے کہ یہ کچھ ہم کر چکے ہیں, یہ ہمارے طلبہ ہیں جو ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں. اس طرح کام کرو تو بھائی دنیا کہے گی, ورنہ باتیں نظام تبدیل کر دو, یہ مولوی صرف طلاقوں کے مسئلے بتا رہے ہیں, یہ نظام نہیں تبدیل کر رہے, یہ بینکنگ کچھ بھی نہیں ہے. ایسی باتوں سے نوجوان طبقہ متاثر بہت ہوتا ہے, لیکن بند گلی میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ آگے راستے بند ہیں. تو ساحل ندیم کو اللہ نے عزت دی ہے, یونیورسٹیوں میں آپ کی بات سنی جاتی ہے, تو آپ تھوڑا سا صحیح ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ, فائدہ ہوگا. نہیں چلو گے تو 4 بے وقوف اکٹھے ہو جائیں گے, اور پھر وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. جب تبدیل کرنا شروع کرو گے نا تو آئے گا کوئی بھی نہیں. جنرل مشرف کے فیس بک پہ کتنی فین فالوئنگ تھی, وہ سمجھا کہ اب تو بھائی میں کراچی آؤں گا, او فیس بک کے میرے جتنے فرینڈس ہیں جن کی ریکویسٹیں راستے میں رکی ہوئی ہیں, اور بہت سے تو ریکویسٹیں میں قبول کر چکا ہوں, سارے ایئرپورٹ پہ ہوں گے. جب آیا تو کوئی بندہ بھی نہیں تھا ایئرپورٹ پہ, اگلی فلائٹ سے واپس ٹکٹ کٹا کے دبئی. تو یہ جو سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ ہے, یہ جھاگ کی طرح اٹھتی ہے اور جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے. ویژنری لوگ آپ کے ساتھ جب ہی آئیں گے جب آپ وہ بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہے. پھر جو آپ کو لوگ ملیں گے وہ ویژنری لوگ ملیں گے. بہت ہو گیا میرے بھائی, کیسے حاصل کر سکتا ہوں, یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کلیت الشریعہ میں ایڈمیشن لے لو جامعۃ الرشید میں, جو بیچلر ہے وہ کلیت الشریعہ میں ایڈمیشن لے لیں. جیسا حب جال حب مال کی بات کی, تو دنیا کی خوشی دل سے نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے. دنیا کی ہوس دل سے نکالنے کے لیے مناجات مقبولہ ایک کتاب ہے جس میں قرآن و سنت کی دعائیں مولانا شرف علی تھانوی نے جمع کی ہیں, وہ خرید کے رکھو, وہ روزانہ دعائیں پڑھا کرو. وہ دعاؤں سے باقی دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے. مناجات مقبولہ وہ صرف قرآن و سنت کی دعائیں ہیں, ہفتہ وار, ہفتے کے دن کیا پڑھنی ہے, اتوار کو کون سی, پیر کو کون سی, منگل کو, ساری دعائیں جمع کر دی ہیں. تو اس کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے نا, تاکہ ایک دن میں تو نہیں ساری پڑھ سکتے دعائیں, تو ترجمے والی خرید لو. اچھا اس میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری ایڈیشن بھی کر دی ہے, وہ ایڈیشن کو چھوڑو, صرف جمعرات تک کی جو دعائیں ہیں نا ہفتے سے شروع ہو کے جمعے تک کی, وہ پڑھا کرو بس. تو وہ لازمی اپنے ساتھ رکھیں, ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے انٹرنیٹ سے, وہ دعائیں عربی میں بھی پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے. 1 سال میں آپ کو وہ دعائیں خود بخود یاد بھی ہو جائیں گی, ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا. دعاؤں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے سینے میں محفوظ ہے. 1 سال تک جب آپ دعائیں پڑھتے رہو گے تو یاد ہو جائیں گی نا. مفتی صاحب یہ اثر کے بعد آپ کی وجہ میں نے کہا آپ نے پڑھا, فوٹو شوٹ ہوا, اس میں بڑے حضرات بھی تھے جو ہمارے قابل احترام بھی ہیں. بھائی یہ روکنا ممکن نہیں ہے. جب یہ ڈیجیٹل تصویر میں داخل نہیں ہے تو مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو, سب جگہ جائز ہے. تو اب نکاح ہوتا ہے تو ان کو روکنا پاسبل ہی نہیں ہے. پابندیاں لگا کے تھک جاؤ, یہ نہیں رکیں گے, تو پھر چھوڑ دو اپنے حال پہ. جو کام ممکن ہی نہ ہو اور کوئی حرام اور ناجائز بھی نہ ہو تو کیسے اس کو وہ روکا جا سکتا ہے. تو ہم نے کئی دفعہ کوشش کی ہے بھائی مسجد سے باہر جاؤ, نہیں جاتے لوگ, تو چھوڑ دو پھر اپنے ہاتھ پہ. پھر غنیمت ہے مسجد میں نکاح پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں, ورنہ وہ نکاح پڑھانا ہی چھوڑ دیں گے مسجدوں میں, پھر جائیں گے ہالوں میں جو ناچ گانے ہو رہے ہیں. تو ایک چیز ممکن نہیں ہے, آپ مسجد کے امام بن جاؤ تو آپ بھی یہی کرو گے. پھر سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. کچھ کام پریکٹیکلی آدمی بولتا ہے, لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پاسبل ہی نہیں ہوتا. وہ مفتی صاحب یہ منگنی کرنا جائز نہیں ہے. یہ منگنی کرنا, پھر منگنی میں لڑکا لڑکی کو بلانا, پھر ڈانس پارٹیاں کرنا, اور یہ سب ٹوپی ڈرامے, منگنی کی رسم ہی نہیں ہے اسلام میں. بھائی نکاح کا پیغام بھیجو, ہاں ہو گیا تو تاریخ طے کر دو بس, نہ ہو گیا تو کہیں اور ٹرائی مارو بس. آج کل بڑی بےہودگی ہو رہی ہے. 1 ہفتے میں میرا جاب ٹیسٹ ہونے والا ہے, آپ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جاب دلائے, رزق کے حلال کشادہ نصیب کرے. کوئی وظیفہ یا دعا بھی بتا دے. یا رزاقو پڑھا کریں, حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ زیادہ پڑھا کریں. یہ بھائی صاحب آپ مل لیں. جی چلو بھائی, اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری سوال بھائی سے لے لیں. بھائی سے ابھی ایسے پر پوچھ لینا جلدی سے.
چل بھائی چل بھائی چلیے موبائل مودی سے اب جب سے منگنی وجہ سے میری طبیعت موبائل نہیں ہوتی, کیا میں اس میں ختم کر سکتی ہوں؟ یہ خاتون نے پوچھا ہے. میری منگنی جس شخص سے ہوئی ہے اس کا قد 5 فٹ 2 انچ ہے. وہ کم وزن اور قبول صورت ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی ہے. کیا میں اس کو منگنی کو ختم کر سکتی ہوں شرعی طور پر؟ باقی اس رشتے میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھو نکاح طے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. پہلے نہیں پتا تھا کتنے فٹ قد ہے؟ 5 فٹ 2 انچ قد ہے انسان کا. پہلے بات آپ کا اپنا قد کتنا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ 2 فٹ 5 انچ ہو. ان کا 5 فٹ 2 انچ ہے, آپ کا 2 فٹ 5 انچ ہو. تو بات طے ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ انسان کی نیچر ہے, جب کام کیا نہیں ہوتا اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. دیکھو جب ہم کپڑے خریدنے جاتے تھے, ہمارے ایک دوست سے پینٹیں بہت خریدتے تھے. پینٹ خریدنے سے پہلے سوچتے یار زبردست خرید لی, اب ہے یار یہ والی کے بجائے وہ والی لے لیتے. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اس لیے میں اس بچی کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ نے کی بات طے ہو گئی تو اب صبر شکر کر کے گزارا کرو اس پہ, جب تک کوئی بڑا فالٹ سامنے نہیں آتا. ہاں اگر خدا نخواستہ بالکل ہی نفرت ہے, بالکل ہی نہیں دل مائل ہو رہا, ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے, وسوسے آتے ہیں. لیکن اگر 100% بالکل ہی ڈپریشن کی حالت ہو گئی ہے تو پھر توڑ دو, بولے نہیں کرنی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ صرف شیطان ہوتا ہے کام کرنے سے پہلے. یہ تو شادی کے بعد بھی ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے, ہو گئی تو کہہ رہے ہیں ابے یار پھنس گئے یار, یہاں نہیں ہوتی کہیں. یہ انسان کی نیچر ہے, ناشکر ہے وہ. جب تک کوئی چیز ملتی نہیں ہے قدر کرتا ہے, جیسے کوئی چیز مل جاتی ہے. آپ دیکھ لو پینٹیں خریدتے ہو گے آپ لوگ بھی نا, خریدنے سے پہلے یار یہ جینس کی پینٹ بڑی ٹائٹ لگ رہی ہے, خریدنے کے بعد ابے یار یہ والی خرید لیتا, ابے یار یہ خرید لیتا. تو یہ لڑکیوں کو وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے, ابے یار 5 فٹ 2 انچ. صحیح ہے بھائی, لوگ 3 فٹ کے ہیں. ایک بیچارے چھوٹے قد کے مولوی صاحب تھے, ہم نے ان سے پوچھا کوئی زندگی میں عجیب واقعہ آپ کے ساتھ ہوا؟ بہت چھوٹا قد تھا. کہتے ہیں یار میں پاسپورٹ لائن میں کھڑا ہوا تھا, مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا. وہ پہلے نہیں لائن لگی ہوتی تھی, تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ کہہ رہا ہے بھائی کھڑا ہوگا تو دوں گا نا, بیٹھا ہوا کیوں ہے لائن میں, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں کھڑا ہوا ہی ہوں. اتنے چھوٹے چھوٹے بندے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, 5 فٹ تو بہرحال 2 انچ بہت ہے. فی الحال گزارا کریں, یہ مر گیا تو پھر اگلی دفعہ کوئی اچھا دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ زندگی دے اس کو.